السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ مفتی یعقوب صاحب سلو ندامت برکاتہم نے مستورات کی روانگی کی بات میں بہت ہی قیمتی اور انتہائی ضروری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، مسلم عزیز ساتھیوں، سب سے بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے دعوت کی یہ ذمہ داری اس امت کے خواتین پر اسی طریقے سے ڈالی ہے جس طریقے سے مردوں پر ڈالی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی روایتیں اور احادیث ہیں ان سب کے اندر مردوں اور عورتوں پر یہ ذمہ داری برابر نظر آتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر مردوں کے لیے اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی کمال ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کوئی مرد اور کوئی خاتون امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتی۔ کوئی خاتون 24 گھنٹے اعمال انفرادی کرتی رہے، اس کے باوجود وہ عبادت گزار میں شمار ہو سکتی ہے اور مومنین میں داخل اور شامل ہو سکتی ہے، لیکن مومنین کاملین کے زمرے اور جماعت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے ایمان کے لیے بنیادی شرط ہے امر بالمعروف نہیں ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا سب سے پہلا نفع ہے ایمان میں زیادتی اور ایمان میں قوت، اور ایمان میں قوت اور طاقت کے بقدر ہی عبادات میں کمال پیدا ہوتی ہے۔ ایک خاتون کے 24 گھنٹے کے سارے اعمال ناقص شمار ہوں گے اگر اس کے ساتھ اس دن امر بالمعروف نہیں عن المنکر شامل نہیں۔ بہت بنیادی بات، لوگ اپنے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے انفرادی اعمال کے ساتھ مزید انفرادی اعمال بڑھاتے ہیں، لیکن جو اجتماعی اعمال ان تمام اعمال کی تکمیل کا یقینی سبب ہے اسے انجام نہیں دیتے، جو فرض عین کا درجہ ہے۔ اگر ایک خاتون دن بھر کے سارے اعمال کرے اور اس کے ساتھ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہاتھ سے انجام دے، یعنی گھر کے اندر دیکھا کوئی برائی کو ہوتا ہوا تو اس خاتون نے اسے ہاتھ سے روکا، تو آج کے دن یہ خاتون اعلیٰ درجے کے ایمان پر پہنچ گئی، اس کے اپنے روزے تلاوت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نے ایمان کی جو اعلیٰ درجے کی سطح اور شرط تھی، یعنی ہاتھ سے برائی کو روکنا، اس شرط کو پورا کرنے کی وجہ سے کمال ایمان پر اعلیٰ سطح پر ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچی، اس کی نماز کی وجہ سے نہیں بلکہ نماز کے اندر بھی کمال اس کے اس عمل کی وجہ سے پیدا ہو، اس کے پردے میں کمال اس کے اس عمل کی وجہ سے پیدا ہو۔ دوسری خاتون نے ویسے سارے اعمال کیے لیکن برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر ہاتھ سے روکنے کی طاقت قوت کے باوجود ہاتھ سے تو نہیں روکا لیکن زبان سے روکا، تو آج کے دن یہی خاتون لوگوں کی نظر میں پہلے خاتون کے درجے میں، لیکن شریعت کی نظر میں اس کا ایمان اس کا درجہ دوسرا ہے، اس لیے کہ اس نے دوسری شرط کو پورا کیا، پہلی شرط کو اس نے چھوڑ دی۔ تیسری خاتون نے پہلی دو خواتین کی طرح ہی اعمال انجام دیے اور برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر ہاتھ سے نہیں روکا، زبان سے نہیں روکا، ہاں البتہ تھوڑی سی بے چینی کا اظہار کیا دل کے اعتبار سے، اور پھر دعا کری اللہ اس برائی کو دور کر دے۔ تو لوگوں کی نظر میں یہ تیسری عورت پہلی دو عورتوں کے درجے میں ہے، لیکن قرآن حدیث دو ٹوک فیصلہ سنا رہے ہیں کہ یہ تیسرے درجے میں پہلی دو خاتون کے درجے میں نہیں ہو سکتی۔ اس نے تیسرا ایمان کے تکمیل کے لیے جو تیسرا سبب اور تیسری شرط تھی اسے انجام۔ چوتھی خاتون نے پہلی تین خواتین سے بڑھ چڑھ کر زیادہ مقدار میں اچھے اعمال کیے، لیکن برائی کو گھر میں ہوتا ہوا ارد گرد ہوتا ہوا اس نے دیکھ کر کے بھی اسے نہ تو ہاتھ سے روکا، نہ زبان سے روکا، نہ دل سے بے چینی کا اظہار کیا،
اور لوگوں کی نظر میں یہ پہلے تین خاتون کے درجے میں اور قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پاس ایمان بھی ہے. دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے پاس آج ایمان کا کون سا حصہ ہے. کیونکہ ایمان کے تو تین ہی درجے. ایمان سے آپ کا تعلق قائم ہے کہ نہیں، اس کے لیے تین ہی راستے بتائے گئے، زبان سے، ہاتھ سے اور دل سے. اور اس کے بعد ایک مومن کا، ایک ایمان والی کا ایمان سے تعلق قائم کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں. ادنا درجے کا راستہ وہی تھا کہ دل سے بے چینی کا اظہار کرو. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے ہاتھ سے نہ روکنے پر، زبان سے نہ روکنے پر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی اور یہ پکڑ میں مبتلا ہو جائے عذاب میں، اسی طرح آخری درجہ تھا کہ دل سے بے چینی کا اظہار کرے اور تڑپے، بے قراری کا اظہار کرے. اتنا تو وہ کر سکتی تھی اور یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا جو آخری درجہ تھا. تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ، دل سے گناہوں پر بے چینی کا اظہار نہیں کر رہے اور دل کی طاقت لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگ رہے، تو پھر اس پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اس میں یہ شخص ایسے ہی گرفتار ہوگا جس طریقے سے ہاتھ سے نہ روکنے پر گرفتار ہوگا، زبان سے نہ روکنے پر عذابات میں گرفتار ہوگا. اور صحیح حدیث روایت موجود ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ آپ کے قوم کے 1,00,000 لوگوں کو ہلاک کریں گے، جس میں سے 60,000 گنہگار ہوں گے، 40,000 نیک لوگ ہوں گے. عرض کیا گیا کہ 60,000 گنہگار لوگوں کی ہلاکت سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن 40,000 لوگوں کا کیا گناہ، کیا قصور؟ اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ انہوں نے ان برے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے برائی میں دیکھا اور ان کے پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑا، یہ ان کا مستقل گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ اس عذاب میں مبتلا ہوئے. یہ ان کے گناہ پر اترنے والے عذاب کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے اس گناہ پر یہ مستقل عذاب ہے جس میں یہ گرفتار ہو. مدینہ مرکز بہت عجیب بات. 60,000 لوگوں کا گناہوں میں مبتلا ہونا، جس طرح یہ ایک گناہ ہے، اس طرح یہ 40,000 جو نیک لوگ سمجھے جا رہے نہیں، نیک لوگ نہیں، یہ لوگ مستقل گنہگار لوگ. یہ شریعت فیصلہ کرتی ہے، یہ میرے اور آپ کے فیصلہ کرنے کی چیز نہیں ہے. ایک آدمی عبادتیں کر رہا، نمازیں پڑھ رہا، نیک انسان ہے نہیں. نیک انسان کامل مکمل کب ہوگا؟ اس کا صاف مطلب یہ، ایک آدمی 24 گھنٹے دن اور رات پیشانی کو زمین پہ رگڑ لے، ناک کو زمین پر رکھ لے اور پھر روزے رکھ کے ہونٹ خشک ہو جائیں اور مال اتنا دے دے کہ زکات کبھی واجب نہ ہو، ان سب کے باوجود اللہ کی طرف سے آنے والے عذابات کو اس کی یہ عبادتیں روک نہیں سکتی. اس کا مطلب مولانا الیاس صاحب کے ملفوظ میں بھی ہے کہ آپ جتنے چاہے وظیفے وظائف کرتے رہو، ان عذابات اور آلاؤ بلاؤ مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ایک وقت کے سارے قطب افضال اولیاء اللہ دن رات اپنی پیشانی کو ناک کو زمین پر رگڑ کر کے دعائیں مانگے، اے اللہ اس عذاب کو دور کر دے. عذاب دور ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ عذاب کو دور کرنے کی بنیادی شرط امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام نہیں دے. وہ قوت سے کھاتے میں چھپا ہوا اور عالمیہ صاحب نے اسے نقل کی، کسی نے ادھر ادھر کی بات نہیں. بنیادی بات حدیث شریف میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. کہ زناکار زنا کے دوران مومن نہیں رہتا، چور چوری کے دوران مومن نہیں رہتا. تو صحابہ نے یہ جب حدیث بیان کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ مومن نہیں رہتا کیسے؟ ہمیں سمجھایا، سمجھ نہیں پاتے، ٹیکنیکل طور پر مثال دے کے ہمیں سمجھایا. تو پھر انہوں نے مثال دی، بیٹھے بیٹھے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ایک مومن کا دل اور اس کا ایمان آپس میں اس طرح اندر ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں، گھسے ہوئے، جس طرح ہاتھ کی دونوں انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال. ٹھیک. اور جب یہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کا دل سے ایمان اور ایمان سے دل اس طرح ایک دوسرے سے جدا اور علیحدہ ہو جاتے ہیں، جس طرح یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. یہ مثال بہت آسان. اب اگر اسی دوران اس کا انتقال ہو جائے تو اب فیصلہ کرو کس حال میں اس کا انتقال ہو. یہ تو گناہ کرنے والا کا معاملہ، اور جو آدمی ان گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد انہیں نہیں روک رہا ہے، اس کے پاس بھی ایمان نہیں. اس طرح وہ آدمی چوری کر رہا تھا، اس وقت اس کے دل سے ایمان الگ ہو گیا. اس طرح وہ چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھ کر اسے روک سکتا تھا ہاتھ سے، زبان سے.
نہیں روکا تو اس کے دل سے بھی اس کا ایمان ختم ہوا ہوا. یہ مطلب اس کا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی بات. 3 باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں 3 باتیں بڑی عجیب علماء نے لکھ کر کے امت کو دی. ایک تو یہ کہ ایک گناہ ہو رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے. دوسرا اس گناہ کو ہوتا ہوا کوئی دیکھ رہا، جیسے ایک خاتون بے پردہ ہے اور ایک خاتون پردے میں، اب دنیا والوں کی نت، اور وہ روک نہیں رہی، اسے معلوم ہے، اس کے علم میں آیا میری پڑوسن فلاں ہے اور وہ بے پردہ ہے اور وہ روک نہیں رہی. اب دنیا والوں کی نظر میں اس گلی میں ایک ہی گناہ ہوا، وہ ایک ہی گنہگار ہے، ایک ہی گناہ کبیرہ ہے جس نے پردہ نہیں کیا. اور جو پردے میں، اسے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے. لیکن شریعت کا فیصلہ ہے کہ اس گلی میں 2 گنہگار، ایک تو فاطمہ ہے جو بنا پردے کے، دوسری عائشہ جو پردے میں لیکن بے پردگی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتی. ایسا مطلب قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ. اب آپ کہیں گے تو وہ جا کے کیسے روکے گی؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ ہاتھ سے بھی روک سکتی تھی، اگر وہ اتنا قریب میں رہتی ہے، آمنے سامنے اس کا دروازہ ہے، روک سکتی تھی. یا وہ اس کے پاس گھر میں آ رہی تھی تو روک سکتی تھی، یا زبان سے پیغام یا چٹھی لکھ کر کے بھیج سکتی تھی. اور آخری درجہ یہ تھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو جیسے اس کو خبر ملی تو جب تک وہ پردے میں نہ آئے، اندر بے چینی کے ساتھ اپنے مسلح پہ اور اپنے بستر پہ وہ تڑپتی بے چینی بے قراری کے اظہار کر کے اللہ سے تو اللہ اس کو پردے کی توفیق دے دے. ایک مرتبہ تو دل کی گہرائی سے دعا مانگتی اس منکر کو، اس برائی کو، بے حیائی کو دور کرنے کی. تو یہاں پر شریعت کی نظر میں 2 گناہ ہوتے، ایک وہ بنا پردے اور دوسری جو بنا بے پردگی کو روکنے کی کوشش، اور دوسرا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور تیسرا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اس طرح وہ گناہ کبیرہ، اسی طرح اس کو نہ روکنا، یہ بھی اس لیے کہ علماء نے 2 فیصلہ سنایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ. کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. اور پھر تیسری بڑی عجیب بات یہ لکھی کہ گناہ کبیرہ دونوں ہیں، لیکن دونوں میں سخت اور دونوں میں بھاری بھرکم گناہ کون سا ہے؟ یعنی کہ جو بے پردہ ہے اس کا گناہ کبیرہ ہلکا ہے اور اس کا جو گناہ کبیرہ زیادہ سخت. حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، خباثتیں غالب آ جائیں گی، تو جن لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی طرف سے عذاب پکڑ ہوگی اور ہلاک کیے جائیں گے. لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ 30% نیک لوگ ہیں، 70% گنہگار ہیں، تو اب خباثت غالب آ گئے، ہلاک. یہ مطلب ہے. اور یہ سمجھتے ہیں اگر 30% گنہگار ہیں اور 70% نیک لوگ ہیں تو پھر اب خباثت غالب نہیں ہے، اس وجہ سے عذاب نہیں آئے گا، ہلاکت نہیں. ایسی بات دیکھنا یہ ہے کہ 10% نیک ہو یا 70% نیک ہو، یہ ان برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر روکنے کی کوشش کر رہے نہیں کر رہے، اسی بنیاد پر اس خباثت کے غالب ہونے نہ ہونے کا فیصلہ. یہ اصل بات ہے. اگر 30% گنہگار ہیں اور 70% نیک لوگ ہیں، لیکن وہ 70% اس 30% کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو پھر خباثت غالب آ چکی. یعنی یہ 30% بھی گنہگار، وہ 70% بھی گنہگار. یہ گناہ کر رہے ہیں اور وہ بھی گناہ کو نہ روک کر مستقل گناہ کر رہے، یعنی خباثت مکمل غالب. یعنی گناہ کی تکمیل ہوتی ہے نہی عن المنکر کو چھوڑنے سے. گناہ کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ نہی عن المنکر کو چھوڑنے سے گناہ کی تکمیل ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر 1 سے 2 آدمی ہیں اور 90 95 اور 98 99% لوگ گناہ میں، لیکن یہ آدمی ہاتھ سے تو ہاتھ سے، زبان سے تو زبان سے، ورنہ آخری بات یہ کہ ان کی بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، دل سے بے چینی بے قراری کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر عذاب نہیں آئے گا. اگر آ بھی جائے گا تو اس ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، کیونکہ اس نے آخری درجہ ایمان کا تھا، یعنی دل سے نہی عن المنکر کرنا، اپنی قلبی طاقت لگانے والا. ہمارا ہی اللہ کے راستے میں نکلنا، ان تمام ذمہ داریوں کے اعتبار سے خواتین کو اس درجے پر لانا جس درجے پہ اللہ نے ان کو رکھا ہے. اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو درجہ دیا امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، اس درجے پہ خواتین کو لانا ہے. کوئی چلی چلا یہ مسئلہ نہیں ہمارے کہ جلدی سے 3 چلے لگا دو اور 3 اسٹار مل گیا اور مینجمنٹ کمیٹی آپ مسئولات جماعت میں ان کا ایک مقام مرتبہ مل گیا. یہ کوئی سلسلہ نہیں ہمارے، یہ کوئی سلسلے نہیں ہمارے. کامیاب ترین خاتون ہوئے جو چلا لگا کر آ رہی، امت کے درد غم، جتنی بھی امت کے اندر منکرات پھیلے ہوئے اس کا درد غم اس کے اندر اتر جائے. ہمیشہ کا ایک ناسور اور ہمیشہ کا ایک غم لے کر کے آ جاوے تو اس کا چلا سکسیس کامیاب.
اس لیے مولانا یوسف الیاس فرمایا کرتے تھے کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، مومن ہو اور بندہ ہو، بندی ہو، اگر وہ دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر دنیا سے جا رہے، بدترین موت مر رہا اور روسی کل قیامت میں روسیہ ہوگا اور اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہے۔ سب سے بنیادی بات اور فرمایا کرتے تھے کہ بڑی سی بڑی عبادت اس فریضے تبلیغ میں بدل نہیں بن سکتی۔ بڑی سی بڑی عبادت آپ کر لیجئے لیکن فریضے تبلیغ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اس کا بدل نہیں، اس کا بدل نہیں۔ بنیادی بات فرماتے تھے میرے نزدیک ہر درد کی دوا تبلیغ ہے، میرے نزدیک ہر درد کی دوا کیا ہے؟ تبلیغ۔ ہر درد کی دوا تبلیغ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غور کرنے سے، آیات کو دیکھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کے ان دونوں طبقوں پر دعوت کی ذمہ داری برابر سرابر ڈالی ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گا تو وہ مومنین کاملین کی جماعت سے خارج ہو جائے گا۔ مومنین میں رہے گا لیکن کاملین کی جماعت سے خارج مانا۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو جماعتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ایک منافق مرد اور عورتوں کا اور دوسرے مومن مرد اور عورتوں کا، اور دونوں کی بنیادی صفت میں فرق ہے۔ ان کا کام منافق مرد اور عورتوں کا یہ ہے کہ وہ بھلائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم کرتے ہیں، جبکہ مومن مرد اور عورتوں کی بنیادی اہم ترین صفت یہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو ملانے سے پتہ یہ چلا کہ ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والا بنیادی عمل امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ کوئی شخص نفاق اور نفاق کی علامتوں سے بچ نہیں سکتا جب تک اس کی زندگی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر لا محالہ اس کے اندر ایمان کی علامتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور جب امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کی زندگی میں ہو، اور جب اس کو چھوڑ دے گا تو پھر نفاق کی خصلتیں علامتیں اس کے اندر پیدا ہوتی چلی۔ اس لیے آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ہر عمل میں خواتین کو مردوں کے برابر، پہلی جماعت اللہ کے راستے میں جاری تو وہاں یہ بات ہرگز نہیں تھی کہ مردوں کا نکلنا ضروری ہے، مردوں کا نکلنا اتنا ضروری، مستورات کا نکلنا اتنا ضروری نہیں، اس لیے مرد اگر جائے مستورات کو بعد میں بھیجا جائے، ایسی بات نہیں کہ پہلی جماعت جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی اس میں 5 خواتین، اس میں کتنی خواتین؟ اس میں 5 خواتین۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس امت کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے والی سب سے پہلی جماعت مع مستورات تھی تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، حق ہے، یہی ہے اصل حقیقت۔ پھر اگلی جماعت گئی وہ بھی 10 سال، وہ اگلی جماعت گئی اس میں 17 خواتین، اور یہ دونوں جماعتیں تقریباً واپس آئی 10 سال کے بعد۔ تو ہمارے اور آپ کے زمانے کی طرح نہیں تھی ترتیب کے 3 دن ہے، عشرہ ہے، چلہ ہے، 2 مہینے، وہاں تو اللہ کے راستے میں گئے لمبا وقت، اس طرح مرد گئے اس طرح خواتین نے بھی لمبا وقت۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اللہ کے راستے میں، 7 سال کے بعد ان کی واپسی ہو۔ خواتین اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اتنی بے چین رہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کروا رہی۔ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے سمندری سفر کر کے جانے والی جماعت کو خواب میں دیکھا، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس جماعت میں شامل کر۔ آپ نے دعا فرمائی، پھر دوبارہ انہوں نے درخواست کی، آپ نے فرمایا کہ تم پہلی جماعت میں ہو، دوسری جماعت میں انت من الاولین ولست من الاخرین۔ چنانچہ وہ گئی پہلی جماعت میں اور اسی میں ان کی واپسی کے موقع پر سمندری سفر سے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دونوں بیویوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں ملک شام لے کر گئے، اور ایک ہی دن دونوں کو طاعون کی بیماری لگی، اور ایک ہی دن دونوں بیویوں کا انتقال ہوا، اور ایک ہی خبر میں دونوں بیویوں کو دفن کیا گیا۔ ازواج مطہرات کے جذبے کا یہ حال تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، امہات المؤمنین کے نام میں سے جن کے نام پر قرعہ نکلتا اللہ کے نبی انہیں اپنے ساتھ لے جایا کرتے۔
یہ صحابیات کا جو اللہ کے راستے میں نکلنے کا سلسلہ تھا، اصل تو قیامت تک وہی ہمارے لیے معیار، دیر کے لیے نکلنا، دور کے لیے نکلنا، تمام تکالیف کو برداشت کرنا اور شہادت کے جذبے کے ساتھ نکلنا اور جا کر کے علاقوں میں، ملکوں میں، دور دراز علاقوں میں اپنی قبریں بنا لینا، یہی اصل سنت اور یہی اصل معیار ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ ہمارے لیے ترتیب آسان کر کے بتائی گئی کہ تیسرے مہینے میں 3 دن، سال میں 10، 3 سال میں 1 مرتبہ چلے۔ یہ اصل سنت نہیں، سنت تک پہنچنے کا ہلکا پھلکا معمولی سا ایک راستہ۔ اگر اس پر ہم جم گئے، اللہ اپنی توفیق سے ہمیں وہاں تک لے جائے، اور اسے بھی ہم نے چھوڑ دیا یا اسی کو ہم نے سنت سمجھ کر کے ہم مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے تو پھر آگے کے سارے راستے بند ہو گئے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے واقعات کو بہت اہتمام سے حیات الصحابہ میں جمع کر کے پوری امت کو دعوت دی ہے کہ تمہارا ماؤں بہنوں کو اللہ کے راستے میں اسی طرح نکالو جیسے حضور نے نکالا، دیر کے لیے، دور کے لیے، اور بار بار نکالو، یہاں تک کہ یہ خواتین ملکوں میں جا کر اپنی قبریں دوبارہ آج کے زمانے میں بھی بنانے لگے، جس طرح دور نبوت میں بنایا، تاکہ یہ دین 100% زندہ، یہ دین اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آیا، پردہ اور حیا والی زندگی وجود میں آئی۔ یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے مجموعے کے طور پر، دونوں کے مل کر اپنی قبروں کو ملکوں میں بنانے کی بنیاد، یہ اصل سطح ہے قربانی۔ صرف مردوں کی قبریں گرانے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو صحابیات کی قبریں بھی گرانی پڑے گی۔ کون سی صحابیہ نے کہاں کدھر اپنی قبریں بنائی، کون سی صحابیہ نے اپنی کون سی قبر کہاں بنائی۔ اگر پوری امت کے مرد اور پوری امت کی عورتیں ہر تیسرے مہینے کا 3 دن، سال میں 1 مرتبہ 10 دن اور 3 سال میں 1 مرتبہ چلہ لگانے کی پابندی کر لیں، تب بھی بے دینی کے سیلاب کے مقابلے میں ہماری اس ترتیب کی تنکے کے برابر کی حیثیت نہیں۔ اتنی تیزی سے بے دینی ہماری طرف بڑھ رہی، بے پردگی، بے حیائی ہماری طرف آگے آ رہی، اس سے تو ہم اپنے آگے والی نسلوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ترتیب پر جمتے ہوئے اور اس کو حقیر فقیر معمولی سا سمجھ کر اس پہ توبہ استغفار کرتے ہوئے تقاضوں پر بھی نکلنے کا مزاج بنائے، یہ اس مجمع کی ذمہ داری، اس مجمع کی ذمہ داری۔ اپنی اس ترتیب کو، ابھی جو چلے میں ہم نکلے نا، اس پہ تو کتنا استغفار کرنا ہے وہ تو شمار بھی نہیں کرنا، اتنا معمولی سمجھے اس کو، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کو حیثیت نہیں دیتا۔ الیاس صاحب کا بڑا عجیب مضبوط فرمایا کرتے تھے، جس دین اور جس مذہب کی قیمت نہیں لگ سکی لاکھوں نبیوں کی جان جا کر اور صحابہ کی جانیں جا کر، ایسے مذہب کی قیمت لگا لو گے ایک چلے لگا کر۔ الیاس صاحب کا مضبوط، بڑا پیارا مضبوط، جس دین کی قیمت نہیں لگ سکی لاکھوں نبیوں کی جان جا کر اور صحابہ کی، لاکھوں صحابہ کی قربانیاں، جانی قربانیوں کے باوجود ایسے دین کی، اور آج کے زمانے میں یہ چند ہلکے پھلکے اور انتہائی سست رفتار والے قدم کے یہ چلے 4 مہینے، یہ اس کی قیمت لگا دیں گے اس دین کی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اس کام میں اس طرح چلو کہ جنونی ہونے اور جنونی کہلائے جانے کی تمنا دل بھیتر ہونی چاہیے، کہ میں مجنون ہو جاؤں، ساری دنیا والے مجھے پاگل کہیں، اور اس دنیا، اس دین کے خاطر، اس دعوت کی نسبت پر اپنی فنا میں اپنی بقا کا یقین کرو کہ میں اپنے آپ کو مٹا دوں، اسی میں میری زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ جب اس یقین کے ساتھ یہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا میں جنت کا مزہ چکھاتا ہے۔ کتنا جذبہ، کتنا ولولہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے اندر دین کی دعوت کا تھا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بڑے عالم گزرے مولانا منظور نعمانی صاحب، انہوں نے مثال دی صرف سمجھانے کے لیے، کہ پر تھوڑا سمجھنے کے لیے، ورنہ تو ابھی بھی ہم ان کے جذبے کی ہم صحیح سے تصویر کھینچ کے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ مولانا الیاس صاحب کے اندر جو لاوا پکڑا تھا دل کے اندر، اس امت کے خاطر جو جذبہ تھا، ہم اس کی صحیح سے منظر کشی اور تصویر کھینچ کے نہیں رکھ سکتے۔ پھر بھی تھوڑا سا ذہن کے قریب کرنے کے لیے چھوٹی سی مثال دی انہوں نے، کہ اگر کسی کے سامنے جنت بھی ہو، دوزخ بھی ہو، تمام تر دل فریبیوں کے ساتھ اور تمام تر نعمتوں کے ساتھ، اور یہ جہنم تمام تر عذابات کے ساتھ، اور اسے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے، اور تم یہ عمل کرو گے تو جنت ہے ورنہ جہنم ہے، تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قوت، طاقت، فکر، دل، دماغ لگا کر کے وہ عمل کرے گا۔ کہتے اس کی یہ ساری محنت کوششوں کی، اس کوشش کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں جو مولانا الیاس صاحب تبلیغ کے لیے کیا کرے، کوئی حیثیت نہیں فرماتے۔
کیا یہ جنت کو دیکھ دیکھ کر جذبے کے ساتھ محنت کرتا ہوگا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنا دیکھے ہی اس امت پر دعوت کی محنت کیا کرتا اور ہمیشہ ساری محنت قربانیاں دینے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جو اس کام کی حقانیت مجھ پر کھول دی اس کے مقابلے میں میری جانی مالی اور میری آواز کی کوئی حیثیت نہیں، نسبت نہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت میں تبلیغ کے بارے میں مجھ سے حساب کتاب کرنے پر آ جائے اور ستاری گفاری کا معاملہ کر دے تو الیاس کی نجات کا کوئی راستہ بن سکتا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آڈٹ کرنے پر آ جائے، انسپیکشن پر آ جائے، کیسے تم نے کش کیے تھے کیسے تک، تو پھر تو الیاس کی ہلاکت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اتنا کچھ لگانے کے بعد ہر وقت ڈرتے رہتے۔ یہ انبیاء کے سچے جانشین اور وارثین ہونے والوں کی یہی علامتیں ہوا کرتی۔ منافقین والی صفت ہے، ہلکا پھلکا سا کنارے کنارے سائڈ سے تھوڑا سا حصہ لے لیا، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے قربانی دی اور اس کے نتیجے میں جو اللہ نے فتح دی تو ہم نے اس فتح کو اپنی طرف منسوخ کر دیا۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ منافقین کی صفت ہے کہ جو کام انہوں نے کیے نہیں اس پر تعریف کی وہ امیدوار رہے، اس پر وہ تعریف کی امیدوار رہے۔ یہ تو کوئی حیثیت ہے نہیں اپنا 3 دن عشرات چلتا، کام بے دینی کا سیلاب ہے، موجے مار رہا ہے، ٹھاٹے مارتا ہو، کہاں ہمارے سیر ہوتا عشرات۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور بڑا اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اس دور میں اللہ نے ہمیں نکالا، اس کا اللہ کی طرف اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا ہے، لیکن اس کو ہمیشہ حقیر معمولی سمجھنا چاہیے، تب جا کے اللہ آگے کی توفیق دے۔ تو 2 بنیادی ذمہ داری کہ تقاضوں پر بار بار نکلنا، دیر کے لیے نکلنا، دور کے لیے نکلنا، شہادت کے ارادے کے ساتھ نکلنا، ملکوں میں جا کے قبریں بنانا، ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو منزل مقصود بنانا، اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ ہلکی پھلکی سی ترتیب پر جمنے کی کوشش کرنا۔ تیسرا مہینے کا 3 دن، سال کا 1 مرتبہ 10 دن، اور 3 سال میں 1 مرتبہ ایک چلہ لگ جائے، اور شرماتے ہوئے بھی۔ اب 3 دن میں جا رہے ہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک خاتون جاتی ہے تو اس کے لیے یہ بات ہے کہ 3 بنیادی شرطیں مکمل کرے، پردہ ساتھ میں مکمل، اور شرعی محرم ساتھ میں ہو اور بچے ساتھ میں ہو۔ یہ 3 بنیادی شرط 3 دن میں جانے کی۔ وہ خاتون 10 دن میں جانا چاہتی ہے، ایک شرط کو اور مکمل کر لے، 3 بار اس کا سیروزہ لگ چکا۔ وہ خاتون اب جلدے میں جانا چاہتی ہے، ایک شرط، اب 3 شرطوں کا اضافہ کرے۔ کتنی شرطوں؟ شادی شدہ ہو، حمل سے نہ ہو، اور اس کا 1 مرتبہ عشرہ لگا۔ بعض صوبے ہیں ماشاءاللہ بہت ہمت والے، استعداد والے، وہ 2 عشرے کے بعد چلے میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، خوشی ہے نا بعض صوبے سے کہ ہمارے یہاں 2 عشرے کے بعد ان کو چلے میں جانے کی، کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا دو ذرا سا کہ ہمارے علاقے میں 2 عشرے لگنے کے بعد چلے میں جانے کی اجازت۔ کون سا صوبہ؟ MP۔ آپ لے کے بیٹھ جائیے، انہیں بتا دیجیے وہ آیت منسوخ ہو چکی، اب 1 عشرے کے بعد فوراً امیڈیٹلی پیک کر کے نکال۔ یہ 2 عشرے تک انتظار نہیں کرنا، بڑے خسارے کی بات۔ کسی کو آج کے بعد گنجائش نہیں کہ 2 عشرے تک انتظار کرے۔ اطاعت کی علامت یہ کہ جو جتنا جب یہاں سے کہہ دیا جائے اپڈیٹ اسی وقت اس پر عمل کر۔ ہم اطاعت کے صرف تصدیق پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب یہاں سے کہی جا رہی ہے اپنے بینیفٹ کے لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم نے پرائیویٹ کمرشل کمپنی کھولتے کہ اپنا کچھ کھاتا کھلا ہوا ہے، یہ تو آپ کے لیے اور آپ کے علاقے میں آپ کے گھر کے خاتون کو جلدی سے بے پردگی سے نکال کر پردے ہو بے حیث نکال کر حیا پر فرائض تک لانے کے لیے بہترین سرکار نے راستہ کھولا ہے، اور آپ ابھی تک پرانی شرطوں پہ بیٹھے۔ 2 عشرہ لگے گا تبھی چلنا، 1 عشرہ لگ جائے، شادی شدہ ہو، عمل سے۔ اور اب وہی خاتون بیرون 2 مہینے جانا چاہتی ہے تو اس کا 2 چلہ لگ جائے، فوراً روانہ۔ 2 چلہ لگنے کے بعد بیرون روانہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 3 مہینے 3 مرتبہ سیروزہ لگ جائے تو اب اتنا ہی وقفہ کریں کہ وہ عشرے کی تیاری کریں، وہ فوراً نہیں۔ عشرہ آج کی ڈیٹ میں کوئی پورا لگا کر آیا تو اب اگلے سال چلے میں جائیں گے، ایسا نہیں۔ 2-3 مہینے میں اگر یہ جوڑا چلے کی پوری تیاری کر لیتا ہے اسے فوراً چلے میں روانہ۔ یہ نوٹ کر لیں چیزوں۔ اور آج کی ڈیٹ میں ایک چلہ لگا کر ایک خاتون واپس آئی تو آپ اگلے چلے کا اتنا ہی ٹائم دیں گے کہ وہ تیاری کرے۔ اگر 3-4 مہینے میں اس نے تیاری دوسرے چلے کی کیا کر لی، اسے روانہ کرو۔ 2 چلے پورے ہو گئے تو اب 3 سال بعد بیرون جائے گی، وہ ایسا نہیں۔ اور 2 چلے کے بعد اب بیرون جانے کا جو بھی اس کی تیاریاں ہیں اس نے اگر 2-4 مہینے میں پورا کر لیا تو فوراً پیک کرو، روانہ کرو۔ بار بار یہ باتیں بتائی جائے
تیسرے سال تک انتظار کر رہے ہیں. کتنی عورتیں بیچاری دنیا سے چلی پھر ان کی حسرتیں دل کے اندر رہ کر کے اس کا گناہ آپ کو ملے گا. آپ بیٹھ بیٹھ کے ان کے اوپر سوال جواب اور انسپیکشن لگاتے ہیں اور ان کے اوپر امیگریشن بہت لمبا چوڑا لگاتے ہیں نا. ابھی نہیں جا سکتے, بعد میں جائیں گے, تب جائیں گے, یہ جائیں گے, وہ جائیں گے. سب سے سب ملک کے اندر جانے میں جو کچھ بھی امیگریشن ہے وہ امیگریشن بھی کلیئر کرنا آسان, لیکن یہ مینجمنٹ کمیٹی آف مستورات جماعت کا جو امیگریشن جلدی کلیئر نہیں ہو. اتنے سوال جواب یہ لوگ کرتے ہیں کہ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے میں کہاں کے پھنس گیا. ان کے کاغذات اور ان کے سوال جواب ختم ہی نہیں ہو. یہ باریکیاں وہ باریکیاں, یہ باریکیاں وہ باریکیاں نکالتے رہے. صاف سی بات بار بار یہ کہی جا رہی, تاخیر نہیں کرنا. اور جو غیر شادی شدہ بچی ہے وہ 3 دن میں جا سکتی ہے, اب اجازت ہے 10 دن میں بھی جا سکتی ہے ماں کے ساتھ. اسی طرح حاملہ عورت 3 دن میں پہلے جا سکتی تھی, اب اجازت ہوگی حاملہ عورت 10 دن میں بھی جا سکتی ہے. محفوظ ایام میں جائے گی اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے جانا مناسب ہے کہ نہیں. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی آ گئی ہے کہ 3 دن میں اور عشرے میں 6 جوڑے پورے جا سکتے ہیں. یعنی پہلے بات کی 5 جوڑے اور 6 جوڑے کبھی کبھی نہیں 6 ہی جوڑے جائیں گے. 6 جوڑے مکمل آپ تشکیل کریں اور 3 دن اور عشرے میں میکسیمم 7 عورتیں جا سکیں. اور 3 دن اور عشرے میں 2 جوڑے اپنے ساتھ ایک خاتون کو ایکسٹرا لے کر جا سکتے. اور 3 دن اور عشرے میں 1 جوڑا اپنے ساتھ 2 خاتون کو لے کر کے بھی جا سکتے. اور 2 غیر شادی شدہ بچی کو ایک ساتھ لے کر کے جا سکتے. ایک جوڑے کو اجازت ہے وہ 3 دن میں اور عشرے میں 2 بچی غیر شادی شدہ ایک ساتھ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے. یہ ساری باتیں آپ نوٹ فرما لیں, عمل بھی کریں, دوسروں تک پہنچے. اور جو صاحب 3 دن میں جانا چاہتے ہیں محرم ہونے کے علاوہ کوئی شرط, اور جو صاحب 10 دن جانا چاہتے ہیں تو 3 شرط, چلہ لگا ہو, شادی شدہ ہو, بادشاہ ہو. اور وہ صاحب چلے میں جانا چاہتے ہیں اب ان کا 4 مہینے لگا. وہ صاحب بیرون جانا چاہتے ہیں ان کا 3 مرتبہ 4 مہینے لگے گا. جو میاں اور جو خاتون نصرت میں آنا چاہتی ہے اس کا 3 مرتبہ چلہ لگا ہوا ہو اور آخری چلہ 3 سال کے اندر لگا ہوا ہو. اگر 3 سال سے اوپر ہو گیا تو ڈیو ڈیٹ, پہلے چلہ لگا اس کے بعد نصرت میں. یہاں آنا نصرت کے مقابلے میں اپنا سالانہ خروج کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ اصل بنیادی, یہاں آنے کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں جانا, سروس کرنا, چارجنگ لینا, پھر اس کے بعد نصرت. کوئی شوق کی چیز نہیں ہے, بڑی ذمہ داری کی چیز. ایک اس میں 50 جماعتیں ہوتی ہیں, ایک جماعت میں 5 مہینے ان کو کلمہ سکھانا, نماز سکھانا, سارے اعمال دعوت اور خروج کے اعمال سارے سکھلانا, حلق لینا, بہت بڑی ذمہ داری. اگر ایک خاتون کا 10 مرتبہ بھی نصرت میں وقت لگا اور 10 مرتبہ چلہ لگا, آج کی ڈیٹ میں ان کا پرچہ آئے گا تو پہلے دیکھیں گے لاسٹ چلہ کب لگا. اگر 3 سال سے اوپر لگا تو ہم کہیں گے آپ پہلے چلے میں جائیں, اگرچہ 10 مرتبہ اس سے پہلے نصرت میں آ چکی, 10 ملکوں کا سفر کر چکی, 10 چلے لگا چکی. اصولی بات بہت بنیادی. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, آج ہماری اللہ کے راستے میں نکل کر یہ ذمہ داری, اب ہر جگہ سے 3 دن کی جماعت بنا, عشرے کی جماعت, چلے کی جماعت. منیمم آپ سے جو مطالبہ ہے وہ یہ کہ 40 جماعت آپ کو سیروزہ کی نکالنی. ہر جماعت اسے نوٹ کر دیں اپنی ڈائری. 40 جماعت سے کم میں آپ سے ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ سب پرانے ماشاءاللہ علاقے پر خوب جم کر کے محنت کرنے والے. تو آپ کے لیے تو 3 دن کی جماعت بنانے کوئی حیثیت نہیں, معمولی سی بات. لیکن ابھی بہت افسوس سے کارگزاری سننے میں معلومات 10 جماعت آئی اور ایک نبی نہ چلے کی جماعت نکالی نہ عشرے کی جماعت. تو اس کا مطلب مرد حضرات کی فکریں کہاں اگر یہ مستورات میں جانے کے بعد کوئی ایسا تو نہیں کہ نیند ویند کی قضاء عمری چل. ہمارے تو تصور سے بالا کر ہے کہ اتنی مضبوط جماعت جاوے اور 3 دن کی عشرے کی چلے کی جماعتیں نکالے بغیر واپس آ رہے. حیرت کی بات. 40 جماعتیں آپ سے ڈیمانڈ ہے سیروزہ کی, ہر جماعت طے کر کے, اور 10 جماعتیں 10 ڈیز کی نکالنی آپ کو, اور کم سے کم 3 جماعتیں 5 جماعتیں چلے کی نکالنی, اور ایک جماعت تو منیمم ہے 2 مہینے بیرون آپ کو ہر حال میں نکالنا. یعنی نکالنا مطلب نہیں ارادے وعدے کرا دیے, آپ کو وصول کرنا اور اس کے پرچہ ادھر بھیجنا. پرچے کی بنیاد پہ ہم نے آپ کو رخ دے دیا, تو اب اس پرچے کو رکھ کر دوبارہ اگلی محنت کر کے ان 4-5 جوڑوں کو وصول کرنا اور جم کر روانگی دے کے نظام الدین روانہ کرنا. یہ آپ کا کام ہے. اس کے لیے دن اور رات ایک کریں, کھانے پینے کو ایک کریں, نہ سردی دیکھنا نہ گرمی دیکھنا. ہاں 2 بنیادی اصول اس کی تھوڑا آپ پابندی کر لیں گے کہ یہ سارے کام آسان ہو. 2 بنیادی اصول کیا ہے کہ اپنے کھانے کو تھوڑا قربان آگے پیچھے اور اپنی نیند کو تھوڑا آگے پیچھے کر.
اور اللہ معاف فرمائے یہ کھانا اور پینا یہی اس وقت مستورات کی جماعت کا مہاترین اصول بنا ہوا، ٹائم پہ کھلاؤ ٹائم پہ سو۔ روانگی میں کوئی بات آئے کہ نہیں ہے، لیکن سب سے قوت سے 10 مرتبہ بات کہیں گے بھائی مستورات کی جماعت ہے، دیکھنا ٹائم پہ کھانا ہونا چاہیے، ٹائم پہ سونا ہونا چاہیے، یہ بالکل نظام الدین کے اصول کے خلاف، یہاں سے آج تک یہ بات نہیں چلائی، یہاں آپ اپنے من گڑت باتیں چلاتے، ہمارے یہاں سے کوئی بات نہیں، یہاں سے کوئی بات نہیں، ٹائم پہ کھلاؤ ٹائم پہ سونا، کوئی چیز نہیں ہمارے یہاں تو محنت کے لیے جا رہے ہیں، ٹائم پہ کھانے سونے کے لیے تو گھر ہے ہمارے لیے۔ امت کی مائیں بہنیں کفر و شرک کی شکار ہو رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، بے دینی بے حیائی کا شکار ہو رہی ہیں، بے دینی کا سیلاب ان کی زندگیوں میں آ رہا ہے، نسلوں کے تباہ ہو رہے ہیں، اور ہم ٹائم پہ کھانا ٹائم پہ سونا کہہ رہے ہیں، نبوت والا کام کریں۔ کوئی ایک نبی بتا دو جنہوں نے 2 دن ایک ہی ٹائم پہ کھانا کھایا، ایک صحابی نکلا۔ اس طرح مردوں کی جماعت میں کھانا آگے پیچھے ہونا یا کبھی کبھار کھانا نہ کھانا یہ مجاہدہ بن کر ہماری اور امت کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مستورات کی جماعت میں کھانا آگے پیچھے ہو جانا، ٹائم ٹو ٹائم نہ ہونا اور آرام کا پورا نہ ہونا، یہ عین ان کی تربیت، ان کی نسلوں کی ہدایت کا اور پوری امت کی ماں و بہنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اصولی بات اس لیے جاتے کے ساتھ میں آپ کو احوال لینے، یہاں پر کتنے بہنیں جن کا 3 مرتبہ سے روزہ لگ گیا، ایک ہی دن میں محنت کر کے ان سارے مردوں سے ملاقات کریں، اگلے دن 10 دن کی جماعت روانہ۔ 10 دن لگائے ہوئے کتنے ہیں؟ اتنے سارے پورے ضلع میں پھیلے ہوئے 5 جوڑے ہیں، آپ 1 سے 2 دن میں محنت کر کے ان سب پر کوشش کر کے وصول کر کے 2-3 دن کے اندر عشرے کی جماعت۔ چلے والے کتنے ماشاءاللہ 4 حلقے، 4 حلقے میں 1-1 جوڑا ہے، آپ 2 دن کے اندر ان میں ملاقات، 1 دن کے اندر ملاقات کر کے 2-4 دن کے اندر ان کو دوسرے چلے کی، اور 4 جوڑے ہیں اور سب کے 2-2 چلے لگے ہوئے ہیں، اور چاروں 4 کونے میں 25-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو 1 سے 2 دن کے اندر یہ 25-30 کلومیٹر فاصلے پہ جا کے محنت کر کے آپ کو بیرون کی 2 مہینے کی جماعت بنا لینی ہے۔ یہ بے اصولی ہے کہ اپنے محلے کو چھوڑ کر، اپنی خواتین کو چھوڑ کر باہر نہیں جانا چاہیے، یہ ایسا کوئی اصول ہمارے تبلیغ میں یا آپ لوگوں نے اپنا خود بنایا، من گڑت خود ساختہ اصول۔ مستورات ادھر ہے تو ہم بھی ادھر ہیں، ہم انہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، جس طرح وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، عجیب و غریب اصول بنا رکھا ہوگا۔ پورے ضلع میں آپ چل پھر سکتے ہیں، آگے چل کر تحصیل میں بھی جا سکتے، گاؤں میں بھی جا سکتے، 30-40-50 کلومیٹر جہاں تک جانے سے ایک جماعت وصول ہو کے، ایک جوڑا وصول ہو کے 3 دن کی یا چلے کی، عشرے کی یا بیرون کی جماعت فارم ہو سکتی، بن سکتی ہے۔ ہم وہاں تک جائیں گے، 1 دن 10 مرتبہ جائیں گے، جماعت وصول کریں گے، روانہ کریں گے، ہمارا کام ہے، مستقل دھندا ہے، پھیری کا کام ہے ہمارا۔ محنت کرنے والی جماعت کی علامت یہ ہے کہ 5 مرد 40 دن میں 1 دن اور 1 دن میں ایک ٹائم پہ دسترخوان میں اکٹھے 5 ایک مرتبہ نہیں کھاتے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے۔ یہ محنت کرنے والی جماعت کی ادنا درجے کا سمٹمس علامت ہے۔ ساری تشکیلوں پہ پانی پھر رہا، ساری وصولیہ پہ پانی پھر رہا، اجتماعی عمل، ایک ساتھ کھانا فرض عین کا درجہ۔ مجبوریاں پیش آتی ہیں تو 5 آدمی نماز نہیں پڑھتے بلکہ 2 پڑھتے ہیں، وہ بھی باجماعت نماز، 3 آدمی پڑھتے ہیں عذر کی وجہ سے، وہ بھی باجماعت نماز، تو دعوت کی عذر کی وجہ سے، تشکیل اور وصولیہ کی محنت کی وجہ سے 2 آدمی ایک وقت میں کھا لیں، الحمدللہ اجتماعی عمل اور اجتماعی کھانا ہی کہلائے گا انشاءاللہ، کوئی ناجائز کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، اور 3 آدمی بعد میں کھانا کھا لیں، انشاءاللہ اجتماعی کھانے کا ثواب مل جائے گا، آپ اس کی فکر نہ کریں، لیکن اپنی تشکیلوں کی طرح فکر کریں، وصولیہ کی طرح فکر بڑھائیں۔ خواتین تو جم کے اندر محنت کر رہی ہیں اور 100% تشکیلیں نام لکھ کر کے آپ کو دے رہی، اور آپ نے محنت چھوڑ دی، ملاقاتیں چھوڑ دی، اب کہہ رہے ہم نے بڑی کوشش کری لیکن کوئی تیاری نہیں ہو، یہ سب لگڑا ہو جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ مجاہدہ مکمل آپ کی جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ خواتین آئی، اور اخلاص مکمل اس لیے کہ آپ کے ساتھ خواتین آئی، پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی جماعت نہیں بن گئی سوائے ہماری سستی اور غفلت ہوتی۔ اب تو مسجدیں ایسی دیکھی جاتی ہیں جس کے اندر اگر داخل ہونے کے بعد سلیپنگ بیڈ کھولیں تو پھر واپس وہاں سے نکلنے تک، منتقل ہونے تک اسے فولڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسی جماعت کہاں سے کام کریں گے؟ مچھردانی کھولو تو فولڈ کریں، بار بار کھولنا بند کریں، کیوں بار بار کھولنا بند کرنا؟ آپ کو موقع کہاں اتنا سوچنے کا، کھولنا بند کرنا، اتنے تھکو کہ مچھر کاٹتے کاٹتے بہترین نیند آیا آپ کو، اور کھٹمل کاٹتے کاٹتے آپ کو نیند آئی۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھی تھے مولانا اظہار الحسن صاحب، اور مولانا اظہار صاحب ہمارے حضرت جی موجود حضرت جی کے نانا جان، اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ موجود حضرت جی کے دادا جان، دونوں سمدھی آئے مولانا اظہار صاحب کاندلا، تو مولانا یوسف صاحب نے اپنے سمدھی صاحب کے اکرام میں بہترین اپنی جو اسپیشل کھاٹ ہوتی نا پرانے زمانے کی رسی کی، وہ دے دی ہے آرام کو۔ صبح اٹھے تو بولے بھائی کس چیز کا آپ نے مجھ سے بدلا دیا؟ مولانا یوسف صاحب گھبرا گئے،
بھائی کیا پریشانی ہے کہ رات بھر مجھے نیند ہی نہیں آئی، اس نے کھٹمل اس کے اندر، ارے حیرت اس میں کھٹمل کیا کوئی نہیں سکتا، نہیں حضرت کھٹمل رات بھر سونے نہیں، کہنے کا ہم تو مولوی صاحب دن بھر اتنا تھکتے ہیں، جب اس کھاٹ میں سوتے ہیں تو اتنی بہترین نیند آتی ہے، ہمیں تو آپ کے گہنے پر معلوم ہے اس پر کھٹمل کیے گا۔ ایسے مرکز سے اللہ نے آپ کو نسبت دی، ایسے بزرگوں کے راستے سے یہ کام ہم تک پہنچائے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ بھائی ایسا کمرہ اور ایسا کہ کچن بھی ہو اور وہاں پر چولہا بھی ہو اور یہ بھی ہو وہ بھی ہو، پہلے ہی یہی ساری ہماری فکر، تو کیسے محنت کریں گے؟ لوگوں کو ترس آنا چاہیے آپ کی محنت کو دیکھ کر، وہ کہیں تھوڑا آرام بھی کرو، اور اب حال یہ ہے کہ امیر صاحب اتنا آرام کرو گے، چلو دوسری طرح تو ملاقات بھی کرنی، محنت بھی کرنی، معاملہ الٹا چلو۔ دسترخوان ہر وقت مستورات کی جماعت کے بچھے ہوئے، 3 ٹائم کا فرض عین کا، باقی گرم پانی اور گرم ٹھنڈے کے عنوان سے جب چاہیے بٹھا لو، تیار بیٹھے گرم ٹھنڈے۔ اور امیر صاحب کھانا ناشتہ وہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن تھوڑا طے نہیں ہو پایا، وہ تھوڑا آپ بتائیے کیا لیں؟ اچھی بات، ٹھیک ہے بھائی، اصول ٹوٹ جائے لیکن ساتھی کا دل نہیں ٹوٹنا ہے، اچھی بات، یہ بھی لیا وہ بھی لیا، چل رہا گھنٹوں دسترخوان چلتے مستورات کی جماعت، امت مرتد ہو رہی، امت مرتد ہو رہی۔ آپ کو جماعت ہر جگہ سے بنانی ہے، 40 جماعتیں سے روزہ کی اور 10 جماعتیں 10 دن کی، اور کم سے کم 3 جماعتیں 5 جماعتیں چلے گی، اور ایک جماعت کو میکسیمم منیمم ہمیں 2 مہینے بیرون کی چاہیے۔ اللہ کا بدل اس سطح پر کم سے کمزور ضلع اس سطح کا موجود ہے، کمزور سے کمزور ضلع میں اتنی کیپیسٹی استعداد ہے، اگر آپ صحیح محنت کرو گے، اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا آپ کی، اتنا بڑا مجمع نکلے گا۔ اللہ کے راستے میں جا کے گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے قائم کرنے کی کوشش کریں، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے قائم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اہم ترین جو عمل عطا فرمایا، حکم دیا، قرآن کا حلقہ لگانا، حدیث کا حلقہ لگانا، اس پر اللہ رب العزت نے قیامت تک تربیت اور ہدایت کا وعدہ فرما دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کا حلقہ لگانا اعمال تطہیر مکمل پاک کر دے گی۔ جس طرح طہارت ہوتی ہے پانی ڈالنے سے جسم میں گندگی، کپڑے میں گندگی یا زمین میں گندگی، بالکل ایک دم سے اندر سے جراثیم کو پانی کیا اکھاڑ کے پھینک دے، اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح گناہوں کی گندگی جراثیم اکھاڑ کے پھینک دیں گے، قرآن کا حلقہ لگاؤ۔ عمر جیسا سخت دل انسان اور پتھر دل انسان، ضدی قسم کا انسان، اور اپنے گندے ارادے میں اپنے آخری درجے تک پہنچ چکا، ایسے دن اس حلقے میں بیٹھ گئے اور ایک ہی حلقے کی برکت سے ہدایت کے فیصلے ہو گئے۔ اس کا مطلب صاحب یہ ہے کہ عمر جیسے ان سے سخت، ان کے برابر سخت کوئی آدمی کسی گھر میں ہو اور اس گھر میں قرآن کا حلقہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی طرف اپنی تربیت کرنا قیامت تک کے لیے اینٹی بائیوٹک ہمارے گھر میں حلقہ لگائی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ یہ قرآن حدیث کا حلقہ ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے تمام مفسرین نے واضح طور پر لکھا، ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں اور دور نبوت کے ساتھ بھی خاص نہیں۔ اور یہ بات بھی طے ہو چکی ہے حدیث کے ذریعے سے کہ شرعی عذر پیش آ جائے اور خواتین پر نماز نہ ہو، ایسے موقع پر بھی حدیث اور قرآن کا حلقہ لیا جائے گا اور ایسی عذر والی بہن کو بٹھایا جائے گا، کسی قیمت پر کسی شرعی عذر پر یہ قرآن کے حلقے بند نہیں کیے جائیں گے۔ جو کر رہا ہے وہ خلاف سنت کر رہا ہے، یا اس اندیشے کی وجہ سے، علتوں کی وجہ سے جو قرآن کے حلقے کو بند کرنا چاہ رہا ہے وہ سنتوں کا دشمن ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکی علی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر میرے گود پر ٹیک لگائے ہوئے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، میں سن رہی جبکہ مجھ پر نماز نہیں۔ اس روایت میں 2 باتیں بالکل واضح کر دیے، جہاں جس گھر میں ایسا شرعی عذر ہے وہاں پر حلقہ لگایا جائے گا، اور ایسی شرعی عذر والی کو لے کر ہی حلقہ لگایا جائے گا، کسی فرشتوں کو لے کر نہیں لگایا جائے گا۔ دونوں باتیں واضح ہو۔ اب اس کے آگے وہی شخص ہے جو سنت نہیں چاہتا یا سنت کی دشمنی اور سنت کو مٹانا چاہتا ہے، وہی آدمی ہوگا جو یہ کہے گا بھائی ایسے ایسے مسئلے، ایسی سی شرم آیا، شرم کا مسئلہ اس وجہ سے حلقہ بند کر۔ اس لیے حضرت عمر فرما گئے کہ رائے والے ہمیشہ سنتوں کے دشمن، عمر نے پہلی فرمایا اہل الرائے اعداء الدین، اہل الرائے اعداء الدین، رائے والے سنتوں کے دشمن۔ طبقے نے سمجھ لیا کہ یہ ساری مستورات کے اعمال یہ ہماری اپنی پرسنل کمپنی کی چیزیں، جو مناسب لگے اسے لے لو، اور جہاں ذرا سا
شرم حیا علت اندیشے ہوں تو پھر اسے چھوڑ دو. نہیں آپ کے حوالے مستورات کے کام کا ایک ذرہ بھی نہیں کیا گیا. یہ تو سارا مستورات کا کام تو قرآن حدیث سے براہ راست. آپ کو زیادہ بھی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں, اپنے عقل کو استعمال کر کے احتیاط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ تو مستورات کے کام میں سیرت کو اپنا امام بنائے, پیچھے مقتدی بن کے ہاتھ باندھ کے چلتے. اور جو آدمی بھی قرآن حدیث چاٹ کر اپنی عقلیں لڑا کر مستورات کا کام کرنا چاہے گا, اللہ اس بندے سے راضی نہیں, اس بندی سے راضی نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے, انہیں سائڈ لگائیں گے. یہ بات پکی ہے, نوٹ کر لیں گے. اعمال اللہ کی طرف سے متعین ہے خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے, اور وہ اعمال قرآن حدیث کے ذریعے سے دیے گئے ہیں, اور اس سے ہٹ کر کوئی آدمی بہترین عمل اپنے اشتہار سے آپ کو دے نہیں سکتا. جو آدمی نے اعمال سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اصل میں اس کو ہدایت و تربیت سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ایسے سے اللہ راضی نہیں. سمندر کے چھاپ کے برابر بھی اللہ انہیں سیٹ کر. اللہ انہیں سے کام لیں گے جو اس عمل کے اندر سیرت کو اپنا امام اور اپنا مقتدا بنا کر چلے. اس میں کوئی گنجائش نہیں. میاں بیوی ہے, بچے کوئی نہیں ہے, اور خاتون کو ایسا شرعی عذر پیش آ گیا ہے, ایسے موقع پر گھر میں پہنچ کر کے اپنی بیوی کو لے کر کے قرآن کے حلقے ایک انا اعطینہ کو لے کر حلقہ لگانا, یہ عین سنت ہے نبی پاک علیہ السلام. اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا, ہم بھی ایسے کر. بخاری کی روایت, مسلم شریف کی روایت. اور آپ کا مستقل معمول تنہا بھی بیویوں کو لے کر حلقہ لگانا, اور کبھی تمام بیویوں اور ازواج مطہرات کو اکٹھا کر کے حلقہ لینا, اور مہکے چلی گئی اپنی بیویوں میں سے کوئی تو پھر آپ وہاں بھی جا کر کے قرآن کا حلقہ لے رہے اور حدیث کا حلقہ لے رہے. عائشہ بیمار ہے اور اجازت لے کے اپنی علاج کے لیے اپنے مہکے چلی. اللہ کے نبی تشریف لے کے عیادت کرنے کے لیے حلقہ لگا ہوا ہے. حضرت ام رومان یعنی ساس بھی ہے, اور صدیق اکبر سسر بھی ہے, دوست بھی ہے, اور حضرت عائشہ بیوی بھی ہے, بیمار ہے اور بیٹھی بھی ہے, اور اللہ کے نبی بھی. حلقہ چل رہا ہے. آپ فرما رہے عائشہ دیکھو چاروں, اگر تم سے زنا ہوا ہے جیسا کہ لوگ چاروں طرف پروپیگنڈا کر, تو آپ توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہوئے. اس کو کیا کہتے ہیں حدیث کا کہاں پر سسرال, کس کو لے کر کے ساس کو, سسر کو, بیوی کو لے کر, اور کس حال میں بیماری کی حالت. یہ ہم پڑھ پڑھ کے نکل جاتے ہیں, اس سے ہمیں تعلیم کی سنتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ عین تعلیم کی سنت. عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کی بات سن کر اگر میں توبہ کروں تب بھی اللہ جانتے ہیں کہ میں اس گناہ سے بری ہوں, اور اگر توبہ نہ کروں تب بھی میرا اللہ جانتا ہے کہ عائشہ اس گناہ سے بری ہے. پھر کہنے لگی میرے دل میں اس بات کا پورا یقین تھا کہ اللہ رب العزت مجھے اس زنا کی تہمت سے ضرور بری فرمائیں گے, لیکن اس کا اتنا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری کرنے کے لیے ساتوں آسمان سے آیتیں اتار دے. میری اتنی بڑی کوئی حیثیت نہیں, اللہ تعالیٰ میری برات کے لیے آسمان سے آیتیں اتار دے جس کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے. کہتی کہ بس یہ میں سوچ ہی رہی تھی اتنے میں اللہ کے نبی کے اوپر وحی کے اترنے کے آثار, یعنی میرے گھر میں جبریل امین آ گئے. وحی اتر رہی, اس کا مطلب کون آیا تھا, جبریل امین کر گیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ تمہیں خوشخبری بشارت ہو, ابھی ابھی جبریل امین آئے اور تمہارے برات میں پورا ایک رکوع ڈال کے چلے. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره عنده عذاب عظيم. پورا رکوع وہیں پڑھ کے سنا. تو یہ کیا ہے, سسرال میں جا کر کے بیماری کی حالت میں بھی بیوی کو لے کر بھی قرآن کا حلقہ اور اس کا ہمارا کوئی اور پروگرام نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کچھ اعمال گھروں میں جس حال میں بھی ہوا کرتے, اور بنیادی چیز قرآن حدیث کا حلقہ مستقل, انہیں سارے اعمال کو دوبارہ گھروں میں زندہ کرتا ہے. ایک ایک گھر کے اندر یہ زندہ ہو جائے. ایک دن منتخب سے ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات, 6 صفات کا مذاکرہ اور تشکیل, اور اگلے دن کے 3 عملوں کا 100% گھروں کے اندر یہ اعمال زندہ کرنا ہمارے اس خروج کے مقاصد میں اہم ترین مقصد, اور سیرت کی روشنی میں پیش کرنا ہے, اپنے تجربے کی روشنی میں نہیں پیش کرنا. اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری فرمایا. قرن اول میں خواتین کے مجمع کو جا کر دین کی باتیں سنیں, خواتین کے لیے وقت مقرر فرما کر اور ان کو دین کی باتیں سنیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمل قیامت تک کے لیے سنت ہے, خواتین کا مجمع جوڑنا, اور پھر ان میں سے کوئی بہن حدیثیں سناوے یا کوئی پردے کے اہتمام کے ساتھ ان میں دین کی باتیں کرے. یہ دونوں قیامت تک خواتین کی تعلیم و تربیت اور پردے میں آنے کے لیے سنتی عمل. علامہ نووی نے صاحب دو لکھا ہے حاشیہ نووی کے لیے.
مسلم شریف کی حاصل. اور یہی بات مفتی محمود رسول گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے کہ خواتین کا اکٹھا ہو کر کے دین کی باتیں کہنا سننا یا کسی مرد کا جا کر پردے کے اہتمام کے ساتھ دین کی باتیں کرنا یہ دونوں سننا. ادھر کی ادھر کی باتیں نہیں. 14 سال بلکہ حقیقت یہ کہ ابتدائی تعلیم کے وجود میں آنے کا سبب مرد نہیں بنے بلکہ خود خواتین بنے. بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین اور ایک میں اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ مرد تو آتے ہیں آپ کے پاس دین سیکھتے ہیں مسائل سیکھتے ہیں ایمان سیکھتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی چانس موقع نہیں ہے آپ ایسا کریں ہمارے لیے ایک دن مقرر فرمائیں. ابتدائی تعلیم کے لیے دن مقرر کرنا قرن اول کی اہم ترین سنت. بخاری شریف کی روایت سے ثابت. چنانچہ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ان کے لیے ایک دن مقرر فرمایا جس میں وہ خواتین اکٹھی ہوئی اور آپ خود بنفس نفسی تشریف لے گئے اور ان سے جا کر دین کی باتیں فرمائے ان کو بے شمار احکامات کی تعلیم. ابتدائی تعلیم کی بنیاد یہ اور پھر اب ابتدائی تعلیم کی شرطوں کو پورا کرنے کے لیے اہم ترین شرط یہ کہ 5 بہنیں 2 بہنوں کا عشرہ لگاؤ اور 3 بہنوں کا ایک مرتبہ زیرو لگاؤ اور پردے والا مکان دیکھ لیا جائے. یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ اسی پر گھر میں تعلیم ہوگی جس گھر کی خاتون کا وقت لگاؤ. یہ پرانی بات ہو چکی. اب یہ بات بالکل نہیں اسے نوٹ کروا لیں اچھی طریقے. اب تو اپڈیٹ چلنا ہے. آپ پرانی شرطوں پہ چلیں گے امت کی مائیں بہنیں ہدایت سے محروم ہوتی چلی جائیں گی گناہ آپ کو ملے گی. ایکسپیری مال نہیں چلانا ایکسپیری ڈیٹ والی چیز نہیں چلانا. ڈیٹ ہوتا ہے آج کی ڈیٹ کا ہے تو آدمی خوشی خوشی خندہ پیشن اور دوسرے دن کی ڈیٹ کا ہے تھوڑا سا لیکن لے لیتا. تیسرے دن کا اور ایکسپیری ڈیٹ والی دن ہے تو پھر تو وہ اس کے اوپر کیا کرے گا اس کے ساتھ کمپلین کر دے گا اور سین لگ دے گا. کیوں فوڈ پوائزن. اسی طرح جو اعمال یہاں سے بتائے جا رہے سیرت کی روشنی میں جس درجے میں شرط وغیرہ بتائی جا رہی اس کو ویسی لے کر اپڈیٹ کرنا ہے. اگر آپ پرانی باتیں چلائیں گے تو پھر یہ دعوت کے اعتبار سے بہت نقصان اور خسارے کا سبب بنے. جو ہدایت آج کل میں ملنے والی ہے وہ پھر لمبے زمانے میں ملے گی. اس لیے بات طے ہو چکی اس گھر میں آپ تعلیم شروع کرا دیں جہاں پر پردے کا انتظام ہو سکتا ہو. گھر والی کا وقت نہیں لگا کوئی حرج نہیں بس کام سے محبت ہو اور پردے کا اہتمام کر لے اس کا کام. اور تیسرا یہ کہ مسجد وار جماعت مضبوط پختہ ہو جو اس کی صحیح نگرانی کر سکے. اور چوتھا حلقے یا ضلع کے مشورے سے ابتدائی تعلیم شروع. اور ابتدائی تعلیم میں استقبال ایک بہن کے ذمہ طے کریں. کتابی تعلیم ایک بہن کے ذمہ. ایک ہفتے منتخب سے ایک ہفتے فضائل اعمال مع فضائل سب. تمہاری بچی جس کا 3 دن لگ چکا غیر شادی شدہ ہے یا عشرہ لگ چکا ہے اس سے صرف اور صرف کتابی تعلیم آپ کرا سکتے. اس سے پہلے اس کی اجازت نہیں تھی اب اس کی اجازت ہوئی تاکہ تعلیم کے سلسلے جلدی قائم ہو جائے. اور 6 صفات اور تشکیل یہ دونوں ایک بہن کے مہینے میں 1.5 مہینے میں مردوں کا بیان ہفتواری مشورے سے طے کیا جائے. ہفتواری تعلیم میں جو جوڑا تیار ہو جائے اسے نقد نکالنے کی کوشش کریں. اگر اپنی مرضی سے کوئی جماعت بن جاتی ہے بنا لیں بہت اچھی بات. ابھی تک ہمارا نظام یہ تھا کہ ایک جوڑے کی وجہ سے 4 جوڑے کینسل کرتے تھے. ایک جوڑے کی وجہ سے 4 جوڑوں کو ہم نے کئی مرتبہ کینسل کیا کہ لے جانا والا ہے نہیں پرانا جوڑا ہے نہیں ابھی ڈیٹ نہیں آئی. امت کے گمراہی کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ ہم نے سارے کام کو ڈیٹ پر ہم نے ڈیپینڈ کر دیا یا پھر سنڈے منڈے پہ لے گئے. ہفتہ اتوار کے علاوہ سوچ نہیں سکتے منگل کو بدھ کو جمعرات کو بھی جماعت نہیں کر سکتے. ہفتے کے ہر دن نکالنا آپ کا کام. جس دن بھی تعلیم اور اس دن جو بھی تشکیل ہو اگلے دن تک صبح صبح اس جماعت کو نکال. تو ایک جوڑا تیار رکھیں تاکہ ابتدائی تعلیم میں جو بھی بہن تیار ہو جائے 3 دن عشرے کا اسے لے کر کے جائے. ورنہ جہاں سے بھی 3 دن کی جماعت بن رہی اس میں لگا عشرے کی جماعت بن رہی اس میں لگا چلے کی جماعت بن رہی ہے. ہفتے بھر دعوت چلانی چاہیے. ہفتواری تعلیم 3 بنیادی غلطی ہوتی ہے ہفتواری تعلیم میں. ہفتے میں 1 دن دعوت چلاتے یہ غلطی اور پھر وہ بھی 1 گھنٹے پہلے دعوت چلاتے دوسری غلطی اور بچوں کے ذریعے سے دعوت چلاتے تیسری غلطی. اسی وجہ سے ہفتواری تعلیم سارا کا سارا خسارے میں. تو آپ کی اپنی مسجدوار جماعت کی ذمہ داری اور مسجدوار جماعت کے ذمے ہے ابتدائی تعلیم کے شرطوں کو پورا کر کے اس کو بڑھانے اور اضافے کی فکر کرنا. یہ کسی اور مخصوص جماعت کا کام نہیں. ایسا ہر جگہ آج ہندوستان میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ صوبے پھر صوبے کے بعد ضلع اور حلقے میں بھی 2 3 آدمی کی ایک جماعت ہے. وہ کون ہے جی؟ یہ جو ہے اسپیشلسٹ ہے مستورات. ہمارے یہاں ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہر ایمان والی مستورات کے کام کی اسپیشلسٹ
اللہ نے ہر ایمان والے کو کام دے دیا. آپ دیکھ ہی رہے ابتدائی تعلیم تو مستورات کی فکروں کا نتیجہ ہے جو وجود میں آیا طرز عمل میں. اگر وہ ڈیمانڈ نہیں رکھتی، درخواست نہیں کرتی، تو نہ دین متعین ہوتا اللہ کے نبی کی طرف سے، نہ ابتدائی تعلیم کی شکل میں کوئی بات ملتی ہمیں طرز عمل میں. اور آج وہ ابتدائی تعلیم مستورات اس میں حصہ نہیں لے سکتی، اس ابتدائی تعلیم کو زندہ کرنے، اس کے شرائط کو پورا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. اور سارے مرد بھی نہیں سوچ سکتے، بلکہ وہ 2 4 3 ساتھی ہیں، ان کو الہام ہو جائے گا تو ابتدائی تعلیم شروع ہو جائے گی. ورنہ 10 سال ہے ایک ہی ابتدائی تعلیم اور 500 مکان ہے، بے شمار عورتیں دنیا سے جا رہی. 150 200 بہنیں اکٹھی ہو گئی، اس پر ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے، تو 300 بہنیں ابتدائی تعلیم میں شریک نہیں ہو رہی، اس پہ انا للہ پڑھتے رہو. سمجھ میں نہیں جو آگے اسے تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، جو نہیں آئے اسے لانے کی فکر کرو. اس لیے 100 مکان حضرت بول رہے کمپلسری 100 مکان کے بیچ میں 5 ابتدائی تعلیم ہونی چاہیے. اسے نوٹ فرما لیں آپ. زیادہ تعداد اکٹھی کرنا نہیں، بلکہ ابتدائی تعلیم زیادہ تعداد میں پڑھانا ہے، تاکہ کم سے کم تعداد میں ایک ابتدائی تعلیم ہونی چاہیے. 20-25 مکان کی تعلیم، تاکہ 100% احاطہ ہو. ہر گھر کی ہر خاتون، مائیں بہنیں، بہو بیٹیاں ابتدائی تعلیم سے وہ جڑ جائے. یہ ہماری ذمہ داری. ایسی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکل کر آپ پوری کوشش کریں نئے سے نئے مکان کے اندر آپ اپنا قیام کریں. ہر گھر کے اندر جماعت آپ کا قیام کرے، لیکن ان گھروں میں سب سے پہلے، سب سے مقدم، سب سے زیادہ ترجیح کے قابل کون سا مکان ہے؟ وہ مکان ہے جو ایمرجنسی کیس میں. اس طرح آپ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، 3 آدمی حادثے کا شکار ہوئے، ایک آدمی کو ہلکے سے کھروچ آ گئی، دوسرا آدمی کا ہلکے سے فریکچر ہو گیا، اور تیسرا آدمی بالکل سکرات کی حالت میں. ایک ڈاکٹر ہے، اب آپ بتائیے کہاں سے علاج شروع کرنا چاہیے؟ عقل کا بھی تقاضا کیا، شریعت کا بھی تقاضا ہے، جو سیریس کیسے ہوگا. ایسے آپ گئے ایک محلے میں 100 مکان ہے، اور 10-15 مکان میں اعلیٰ درجے کی دعوت، عبادت، کلمہ، نماز، توحید، رسالت، آخرت، پردہ، اسے سائڈ میں لگا. اور 8 10 15 20 مکان ہے، وہاں پر 50% 60% دعوت، عبادت، کلمہ، نماز، توحید، رسالت، آخرت، اللہ کا تعارف موجود ہے، اسے بھی ایک طرح. اور 5 10 20 مکان ایسے ہیں کہ اس مکانات کے اندر کفر کی 99 علامتیں، ایمان کی 1 کی علامت ہے، اور پورے گھر کے اندر بے دینی پھیلی پڑی ہوئی ہے. ایمرجنسی کیس آپ کے ذمہ فرض عین کا درجہ، سب سے پہلے ادھر انٹری مارو، ورنہ اللہ کے یہاں کی کچھ ہو جائے. نوٹ کریں آپ. اور ابھی ہماری کمی ہوتا یہ کہ ہم نے فائل مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک پنا ہوتا ہے، اس کے اندر 15 20 مکان ہوتے ہیں، فکسڈ پرائس کی طرح، فکسڈ ہوم. ایک بار جماعت ہمیشہ اترے گی اور آگے بھی اترتی رہے گی. جس طرح ہیلی پیڈ ہوتا ہے نا، ہیلی کاپٹر ہر جگہ نہیں اترتے، فکس. اس طرح عبد الرحمان حلقہ نمبر 1 اور بلال مسجد اور گلی نمبر 2 ہے، اور وہ عبد الرحمان صاحب کا مکان. کوئی سلسلہ نہیں. ابھی ایک ہی گھروں میں جماعت ہونے کی 2 وجہ. ایک تو یہ کہ ہمیں شرطوں کا صحیح علم نہیں. حضرت ایک مرتبہ بہت ناراضگی کے ساتھ فرمایا تمام ہندوستان والوں سے کہ تم لوگوں نے، آپ حضرات نے اپنے طور سے، اپنے تجربوں سے شرطیں لگا دی جس کا کوئی وجود نہیں، نہ قرآن حدیث میں، نہ نظام الدین کے ممبر سے بتایا. ایک تو فنڈامنٹلی غلطی. بعضوں نے لگا دیا ہوادار ہونا چاہیے، بعضوں نے کہہ دیا بھائی ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہونے چاہیے، بعضوں نے کہہ دیا 3 کمرے ہونے چاہیے، بعض نے کہا کہ بڑا سا ہال ہونا چاہیے، بعض نے کہا کہ 10 کمرے 10 کھڑکیاں ہونی چاہیے، بعضوں نے کہا کہ اچھا فرنیچر ہونا چاہیے. یہ سب لایا نہیں. یہ ساری شرائط سے متعلق پوری صورت اللہ کا فضل ہے، سب کی سب منسوخ ہو گئی. اس پہ نہ اجر ہے، نہ ثواب ہے، نہ کچھ ملے گا. بلکہ ان شرطوں کی وجہ سے جو بے شمار گھر مستورات کی جماعتوں کے استقبال سے محروم ہو کر، اور اس گھر کی خواتین جو کلمہ نماز کے بغیر دنیا سے جائیں، اس کا حساب کتاب ان لوگوں سے ہوگا جنہوں نے شرطیں لگا رکھی من گڑا. تنگ سے تنگ مکان ہے جس کے اندر ہماری بہنیں بڑی مشکل سے قیام کر سکتی، کراس وینٹیلیشن نہیں ہے، ہوا کا گزر بسر نہیں ہے. اس گھر کے اندر ہماری بہنیں 48 گھنٹے اعمال دعوت کے ساتھ کسی طرح گزر بسر کر کے ان تک دین کو عملی طور پر پریکٹیکلی پیش کر دیں تاکہ اللہ کے ہم جواب تو دے سکیں. تو ایک بات تو یہ سمجھنی، پردے کے علاوہ کوئی شرط نہیں. اس لیے آئندہ کبھی بھی جا کے مبلغین حضرات کی خوشامد کی، یعنی تبلیغ والے، یعنی جماعت کا وقت لگائے، مستورات کا وقت لگائے، ان کی خوشامد صرف آپ اپنے گھر میں لگیں. مسلی ہے ان کے گھر میں، دیندار نہیں. ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرنا حضرت بار بار فرمایا. مسلمان کا آپ خوشامد کریں گے تو 100% نئے مکان میں قیام کی شکلیں اپنا جلدی سے پیدا فرمائیں گے. پھر اس کے بعد مسلی تو پھر دائرہ اور کم ہو جائے گا، اور مبلغین پھر تو 10-15 مکان بھی سوتے، سارا کام کمرشل بن کے رہ جائے. بنیادی. دوسری بات یہ ہے کہ بعض ساتھی ہوتے جنہیں اصرار ہوتا ہے میرے گھر میں قیام کا.
اور جب دوسرے گھر میں قیام کراتے تو بولتے بھائی میرے گھر میں کیا خرابی، مجھ سے کیا غلطی چوک ہو گئی کہ آپ کے گھر میں خرابی اور آپ کے اندر چوک یہ کہ آپ نے ہمیشہ اپنے گھر میں جمع ٹھہرایا اور اپنے اڑوسی پڑوسی تمام بھائیوں بہنوں کو ہدایت سے اور اعمال ہدایت سے محروم رکھا. یہی سب سے بڑی فنڈامنٹلی آپ کی غلطی ہے. اس پر کرو توبہ استغفار. مدینہ مرکز. اچھی طرح سمجھا دینا یہ بیسیکلی آپ کی غلطی، بنیادی غلطی آپ کی. ہدایت اور ہدایت کے اسباب یہ سب کے لیے عام ہے، آپ نے اس کو اپنے لیے کیوں خاص کر لیا؟ جو آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے گھر میں جماعت ٹھہرتی رہے گی، میں کمال ایمان تک پہنچ جاؤں گا، میرے بھائی اور دوست بزرگ، اور اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا داعی سمجھ رہا، جو آدمی موت تک اپنے گھر میں جماعت مستورات کے ٹھہراتا رہا، اپنے اڑوسی پڑوسی کے گھر میں نہیں ٹھہرایا، وہ تو دنیا سے بانج بن کے جاؤ. اس کی تو فکریں مردہ ہے. نہیں یہ نبوت سے ہٹی ہوئی فکریں، اس کی تو فکریں اس کی متعدی نہیں ہے. اور اس کے جتنے اڑوسی پڑوسی بغیر کلمہ نماز کی دنیا سے جا رہے ہیں ان سب کا حساب کتاب دینے کے لیے آڈیٹنگ کے لیے کل قیامت میں تیار ہے. جو اپنے گھر میں جمع ٹھہرانے کی اصرار کرو، اچھی طرح سمجھا دیں لوگ، اچھی طرح وارننگ دے دو. آپ کمال ایمان کے ساتھ ہی جا رہے، ناقص ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہے. کیوں؟ حدیث پاک کے اندر آتا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص کامل و مکمل مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے اڑوسی پڑوسی ہر بھائی بہن کے لیے وہ پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو. اور اس کے اندر صرف کھانے پینے اور سواری اور جو ہے مکان ہی نہیں بلکہ علماء نے شرائط لکھی ہے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر. یہ روایت میں اضافہ ملتا ہے، یعنی خیر یعنی ایمان اور اعمال کے اعتبار سے اور اعمال ہدایت کے اعتبار سے جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو جب تک اپنے بہن بھائی اڑوسی پڑوسی سب کے لیے ہر فرد امت کے لیے پسند نہیں کرو گے آپ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے. زندگی بھر اپنے گھر میں ٹھہرا دو جماعت. یہ تو حدیث کا فیصلہ ہے، میری اور آپ کی تو بات نہیں، اس میں قیاس کی بھی کوئی گنجائش نہیں. سنی بات، پکا داعی وہ ہے اور اس کی فکریں کامل و مکمل اور اس کا ایمان کامل و مکمل جو مرنے سے پہلے کم سے کم اس بات کی پوری طاقت کوشش کر دے کہ میری موت سے پہلے میں یہ طرح کوشش کروں کہ میرے اڑوسی پڑوسی 10 مکان یا 100 مکان کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ان کے گھر میں 2 دن 48 گھنٹے کو مان سے ایک جماعت کو ایک مرتبہ ٹھہرا دوں تاکہ اللہ کا جواب دے سکوں. اللہ میرے ذمہ آپ نے لگایا تھا نبی کی امت کے ہونے کے حیثیت سے ان تک دعوت کو پہنچانا اور پریکٹیکلی دعوت ان تک پہنچانے، ان کی خواتین ان کے آگے تک نسلوں تک دعوت کا تعارف دین کا تعارف کرانے کے لیے میں نے ان کے گھر میں 2 دن جماعت ٹھہرا دیا. اللہ کا جواب دے سکے گا ورنہ جواب نہیں دے سکتے آدمی. بنیادی ذمہ دار ایک سے ایک مکان کے اندر قیام کرنے کی کوشش. آپ دیکھیں کارگزاری جماعتیں جا کر آ رہی ہیں، پتہ چلا گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی، گھروں جماعتیں جا کر آ رہی ہیں، مسلمان خواتین رات کی اندھیریوں میں باطل معبودوں کی طرف جا رہی، بے تحاشا بے پردگی کا شکار خواتین ہو اور ایک ہی گھر میں ہم ٹھہرا. اب ادھر مستورات کی جماعتوں کو گھروں میں ٹھہرانا برکت کے لیے سمجھ رہے، حالانکہ حضرت فرمانے یہ ابتداء کے دروازے کو بند کرنے کے لیے، کے دروازے کو بند کرنے، اس لیے آپ کو کھوجنا پڑے، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا اللہ کی بندیاں کہاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مائیں بہنیں کہاں کہاں بھٹک رہی ہیں، کن کی گاؤں دیہاتوں کے اندر ہے. ایسے کتنے گاؤں ہیں جہاں پر 100%، 99% دوسروں کے مکان اور ایک مکان اپنے ایمان والوں کا ہے اور وہاں کوئی مسجد نہیں، مصلی نہیں. اسے ٹارگٹ بنا کر اپنی مستورات کے لے کر وہاں پر پہنچنا. اگر 2 کمرے، ایک کمرے میں اپنی بہنوں کو، دوسرے کمرے میں آپ ٹھہرو، ورنہ اپنی بہنوں کو اندر ٹھہرا کر کے آپ نیچے کسی طرح خیمہ یا کسی درخت کے نیچے 2 دن قیام کر کے ساری تکالیف برداشت کرو تاکہ آخرت کے اس سوال جواب سے بچ سکے. ہمارا کام ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، تنظیمی مزاج ہے جہاں آؤ بھگت ہو رہی، نصرت ہو رہی، استقبال ہے، یہ وہ ہے، وہاں جماعتیں لیے آپ پھر رہے ہیں. تو آپ امت کو اپنا مرید بنا رہے ہیں، اپنا مرید. امت کو ہمارے دعوت سے نہیں جوڑ رہے آپ. جو آدمی امت کو اعمال دعوت سے اور اللہ سے جوڑنا چاہے گا وہ نبیوں کی طرح ساری تکلیفیں برداشت کر لے گا، اور جو آدمی اپنے سے جوڑنا چاہے گا تو وہاں جائے گا جہاں استقبال ہے. تکلیف برداشت نہیں کرے گا یار، اصولی بات ہے. ہمارے حضرت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کوئی جماعت کہیں اجتماع میں جانے سے پہلے محنت کرتی جا رہی ہے تو پھر یہ جو جماعت ہے یہ امت کو اللہ سے جوڑ رہی، اللہ کے نبی سے جوڑ رہی، دین سے جوڑ رہی. اور جو جماعت اجتماع کرانے کے لیے جاری اور ان کی اجتماع سے پہلے کوئی محنت نہیں لگی تو پھر یہ شخصیت پرست کا شکار اور یہ سارے مجمع کو اپنی ذات سے جوڑنے کے لیے جاتے. اکثر حضرت جا رہی پورے اجتماع میں آنے والوں کو کسے جوڑنے کے لیے؟ اپنی طرف جوڑ دیں. ذمہ داری پٹیاں تلاش کریں آپ.
اور سرخیوں میں انہیں یہ کر دے کر کے دیکھو اتنے سارے گھر بالکل ریڈ لائٹ میں ہیں اور بالکل شکار ہے امتداد کے، اور ہم نے اتنے گھروں میں قیام کر لیا، اور آگے اتنے گھر ایمرجنسی کیس ہے، آئندہ سے روزہ عشرہ چلی کی جو جماعت ہے اس کو سب سے پہلے اوپینین وہیں پر ٹھہرانا، سرخیوں میں ان کے رجسٹر میں لکھ کر کے آئے اور ان سے کہہ رہے ہیں جتنے پرانے گھر ہیں اسے کینسل کریں۔ تو ان گھروں میں کیا کرنے کا، لیکن یہ ایئرپورٹ بھی کام آئے گا کب کے لیے، جب نئی نئی بہنوں والی 3 دن کی جماعت میں نئی بہنیں ہوتی، عشرے کی جماعت میں میکسیمم نہیں، ان کے لیے پرانا ایئرپورٹ رکھ۔ اور جو آپ کی چلے کی جماعت ہے جس میں عشرے، آپ کو تو کبھی کہنے نہیں ہماری جماعت بہت کمزور، ہماری بہنیں بہت کمزور، یہ ذکر تسبیح پڑھنا بند کرو آپ حضرت، یہ سب سے پہلے آپ کی غلطی ہے۔ حضرت بار بار کہہ چکے جو چلے میں جانے والی جماعت ہے سب مضبوط بہنیں ہماری، اللہ کا فضل، ان سب کو عشرہ لگ چکا ہے، کلمہ ٹھیک ہے، نماز ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، اب زیادہ بڑی بڑی معلومات، بڑی بڑی گہری علوم سیکھنے کے لیے پرانے مکان میں ٹھہرنے کی فکر کرنا، اس سے بدرجہ افضل اور اولا اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ ان گھروں میں ٹھہرو جہاں کلمہ نماز کے لانے پڑے۔ اب تو سارا کمرشل کام چل رہا ہے، کوئی مضبوط آقا والی کوئی بہن کی مستورات کی جماعت آ گئی تو پرانے ساتھی وہ اپنے گھر میں لے لیں گے، بیچارے غریب غربا جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں، دیکھتے رہ جائیں گے بیچارے، کیا کریں، سارا کام کمرشل چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لو جو بھی کوئی اسپیشل جماعت آتی ہے جس میں بہت مذاکرے کرنے والے مرد مستورات، تو بہت اسپیشل پروگرام بنتے ہیں، یہ تنظیمی مزاج ہے، دعوت کا مزاج نہیں، ان کا اسپیشل پروگرام یہ جھگی جھوپڑ پٹی میں جھگی ہے، ان کا اسپیشل پروگرام ہے گاؤں دیہات میں دیکھو، کوئی ان کو آپا کہہ کے پکارنے والا نہ ہو، امیر صاحب کہہ کے پکارنے والے نہ ہو، اور دال پانی کو پوچھنے والا نہ ہو، وہاں جاؤ اپنے ہاتھ سے پکاوے، وہاں گاؤں والوں کو کھلاوے پلاوے تاکہ اللہ کا تعارف ہو سکے، وہ جنہوں نے ہمارا اتنی جماعتیں نکلنے کے بعد بھی گاؤں مرتد ہو رہے اور مستورات بنا پر بے پردگی کا شکار ہو رہی، اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی جماعتوں کو لے کر ٹھیک ٹھکانوں پہ اور نشانے پہ نہیں جا رہے۔ شہر والوں نے ہمیں روک لیا تو ہم بھی رکتے، نہ شہر والوں کو اجازت ہے چلے کی جماعتوں کو شہر میں دوڑا، نہ آپ کو اجازت ہے کہ شہر والوں سے درخواست کرتے پھرے کہ ہماری جماعت نہیں ہے، ہمیں تو پرانے مکان دے دو، آپ کو بھی کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جانے کے بعد پہلا جو ہے مشورہ یہ کرنا ہے کہ بھائی آپ کی کتنے پٹیاں کمزور ہیں بتائیں، جہاں آج تک سہروزہ کی، عشرے کی، چلے کی، مردوں کی، مستورات کی جماعتیں نہیں گئی اور وہاں کلمہ نماز کے گانے پڑے ہوئے ہیں اور خواتین کے کلمہ نماز کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں اس سارے علاقے پہلے بتائے اور پھر دونوں مشورہ کر کے سب سے پہلے اپنا خروج اور اپنا رخ وہاں سے شروع کریں۔ بنیادی ذمہ داریاں جماعتیں نکل رہی اور امتداد ختم نہیں ہو رہا، بے پردگی ختم نہیں ہو رہی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ آپ اپنا کھانا پکائیں، یہ جو بار بار کہی جا رہی بات، بھائی 3,000 لکھوا رکھ کے 25-30 ہزار روپے خرچ کر کے آئے، یہ تو طے 30-40 ہزار روپے خرچ کریں اپنی خواہشات کے لیے، 10-10 لاکھ روپے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کے گھر میں اگر شادی ہوگی 10 لاکھ روپے پتہ نہیں کہاں سے چھپر پھاڑ کے آ جائے، اور ابھی 3 دن جا رہے ہیں، اللہ کی نبی کی ساری سنتیں مردہ ہو رہی، وہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے 3,000 روپے۔ آپ نے کمپیئر کر کے ذرا دیکھیں نا، خواہشات پوری کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے، اور اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے پوری زندگی اور اپنے گھر کے 3-3 مہینے کے چولہے بجھوائے، پتھر میں پیٹ باندھے، اس کے لیے صرف 3,000 روپے جوڑے، 3,000 10 لاکھ میں۔ ذرا سوچو، ذرا سا سوچو، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ہم ہی ہیں ہمارے ذریعے سے یہ سارے خواہشات پہ پیسے خرچ ہو رہے۔ یاد رکھنا بدعات اور رسومات کو ہمارے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیل سکتے، اللہ کے نبی کی سنت زندہ نہیں ہو سکتی۔ جس پہ آپ کی جان مال زیادہ لگی وہی زندہ ہوگا، سنی بات۔ ساری جماعت طے کرے ہم تو 25-30 ہزار سے کم خرچ کے بغیر نہیں آنے، خوب دسترخوان وسیع کرے، 1 میٹر لے کر کے، غلطی ہو گئی 2 میٹر والا لمبا دسترخوان لے، ہر وقت 10-15 لوگوں کی دعوت، کسی نے دعوت کر دی تب بھی ہم اپنا پکا لیں گے، دعوت ہو تب بھی پکا لیں گے، دعوت نہیں تب بھی پکا لیں گے، کھلاتے رہو۔ اپنی خواتین کے پاس ہمیشہ کھانے پینے کی چیزیں دے کے رکھو تاکہ ہماری بہنیں خوش دائی نہ ہو، کچھ نہ کچھ کھلا پلا کے دعوت کریں۔ ویج نان ویج ہر وقت ان کے پاس تیل ہونا چاہیے، دودھ ہو، پتی ہو، بسکٹ ہو، جس جماعت میں جتنی طاقت قوت، تو ہم نے کہہ دیا کہ 3,000 کو لے کے آپ روتے نہ رہے، حساب کر 3,000 کو بھی حساب کرتے، 1 گھنٹہ ہمارے ساتھی بیٹھ کر 1 نمبر کا لایا نہیں کا۔ ان میں خیانت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں، یہ سب سے بڑے نقصان کی بات۔ اللہ کے بینک پہ ہم جمع کر دیں گے، اللہ کتنا ملٹیپل کر کے دیں گے ہمیں اس کا یقین نہیں، یہ اصل سارا مسئلہ ہے۔ 3,000 کی جماعت اور وہ حساب کر رہی ہے، اس کے لیے ڈائری الگ سے بنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کام کرنے گئے تھے کہ 3,000 کا جوڑنا گھٹانا کیسے، اسے سیکھنے کے لیے گئے نہیں بہن، تو صحابہ کی نہج پر ہے، 300 اونٹ لے کر کے جا رہے، 300 گھوڑے لے کر کے جا رہے، کیوں کہ 100 پہ تو اپنے تمام
ساتھیوں کے لیے کھانا پینا توشا، اور 100 اونٹ پر اتنا زیادہ توشا کہ پورے سفر میں جتنے گاؤں دیہات دائیں بائیں کمزور علاقے اور مرتد ہو چکے ان سب کو کھلاتے ہوئے جائیں گے، سارے علاقے والوں کو کھلاتے ہوئے جائیں گے، آئیں گے. سوچو آپ ذرا سب. اور 100 اونٹ اس لیے ایکسٹرا ہے کہ اگر کسی کے پاس آتے جاتے کوئی مسافر مل گیا، اس کے پاس سواری نہیں، اس کو سواری گفٹ کر دیں گے. کیوں؟ دعوت حقیقت کے ساتھ وجود میں آتی ہے تو سخاوت بھی وجود میں آئی گی. اور ابھی سخاوت نہیں ہو اس کا مطلب دعوت اندر اتری نہیں ہے. اصل بنیادی بات اس سے خوب خرچ کریں، آپ اللہ کے راستے میں نکلو. اور ابھی جو 3000 لکھوا دیے نا، واقعی تو بچے پار کرنے کی ضرورت، اتنا اونچا راستہ. ابھی ایک صاحب کا ٹکٹ بنا ہوا تھا، ایک ملک میں سفر میں جانا تھا، اچانک حضرت نے ان کا بدل کر کے دوسری طرف، تو انہوں نے آہستہ سے کہا حضرت وہ ٹکٹ بنا ہوا تھا اور وہ ٹکٹ جو ہے نا اس کا واپس پیسہ نہیں ملے گا. حضرت نے کہا راستہ بھی تو دیکھو کتنا اونچا راستہ، اس کے مقابلے میں 14-15 ہزار کی کیا حیثیت، ذرے کی بھی حیثیت نہیں پڑی. اور حضرت نے کہا ابھی جو کنفرمیشن کر رہے ہیں اس کا اجر و ثواب کم ہے، یہ جو کینسلیشن پر آپ کے دل پر جو بوجھ ہو رہا ہے اس کا حساب کتاب اتنا اللہ دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. حساب ہی ختم ہو گیا ہمارے یہاں. کیا ملے گا اس راستے میں کچھ پتہ ہی نہیں. اس لیے 3000 روپے کچھ نہیں ملے گا نا، اس لیے نان ریفنڈیبل، اس لیے 3000 روپے بس، اس سے زیادہ نہیں خرچ کر دے. اور اس میں بھی صرف آنے جانے کا، باقی سب بچت اور نظام الدین کے بازار کو آباد کرنا ہے. اور کہتے کہ چلنے کی برکتیں نہیں، نحوستیں لے کر کے جا رہے ہیں، یہ الگ مصیبت لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن تو کمائی نہیں اور یہ ساری نحوستیں لے کر کے جا رہے ہیں. جو حقیقت ہے وہ ہے اصل چیز. آپ ہی سے کہنی، کسی اور سے نہیں کہنی، آپ ہی سے کہنی. آپ سوچو ذرا، کیا لے کر کے جا، مال لے کر کے جا رہے ہیں، مال اور اسباب لے کر کے جا رہے ہیں چلنے کے بعد. اس لیے نئے سے نئے مکان میں قیام اور اس کو کھولنے کا آسان راستہ. اور ہماری خواتین ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھا کریں. بیان کیا، تقریر کری، کمرے میں جا کے بیٹھ گئی، بیچاری نئی بہنیں پہلی مرتبہ استقبال کر رہی، 2 بچے پاؤں پکڑ کے رو رہے، نئے چہرے دے رہے دیکھ کر. یہ ہماری خواتین نہ بچوں کو سنبھال رہی، نہ کچن میں جا کر کے ہاتھ بٹا رہی ہے. اس نے زندگی بھر توبہ کر دی، آئندہ کوئی جماعت کا استقبال نہیں کرنا، میرے بس کی بات نہیں. یعنی ان جماعتوں کی کہیں بے ادبی اور بے حرمتی نہ ہو جائے اس ڈر کی وجہ سے. اور دوسری بہنیں بھی دیکھ کر گھبرا رہی کہ بھائی مستورات کی جماعت کا نصرت کرنا یہ تو بہت بڑا کام ہے، ہمارے بس کی بات. اس کے لیے تو بہت کوالیفائڈ ہونا ضروری ہونا یہ چاہیے. ہماری بہنیں اپنے اعمال عبادت اجتماعی انفرادی کے بعد کچن میں داخل ہو کر گھر والے کو اتنا ساتھ دے، برتن دھونے میں، برتن اٹھانے میں، دسترخوان لگانے میں، کپڑے دھونے میں، گھر کی صفائی ستھرائی میں، بچوں کو دیکھ بھال کرنے میں، کہ پڑوسی اڑوسی ساری بہنیں دیکھ دیکھ کر کے رش کریں کاش ہم یہ جماعت دے دیں. اور ایڈوانس کے طور پر اتنے مکان جمع ہو جائے کہ ہمارے دن کم پڑ جائے اور گھر زیادہ ہو جائے. ہونا چاہیے. مستقل کارگزاری آ رہی، جماعتیں بنا کام کے سامان کے جائے اور جماعتیں جو ہے وہ پلیٹ بھی نہیں اٹھائے، دسترخوان بھی نہیں اٹھائے. اور ادھر ہم کہتے ہیں صحابہ والا کام کر رہے، صحابیت. تو صحابیت کا کام سننا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے موقع پر افراط تفریط کا عالم ہے، سخت گرمی ہے، دشمنوں کا خوف ہے. میں نے دیکھا 2 خواتین کو دوڑ کر کے جا رہی ہیں اپنے کپڑے سمیٹ کر کے، اور دور سے پانی اپنے مشکیزے میں بھر کے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے لا رہی، سارے زخمیوں کے منہ کھلے ان کے منہ میں ڈالے، پھر جا رہی، پانی لا رہی، پھر جا رہی. مسلسل یہ دن بھر وقت کی لڑائی کے موقع پر کام چل رہا. میں نے غور سے دیکھا، میں چھوٹا تھا، پردے کا مسئلہ نہیں تھا. دیکھتے میری امی ام سلیم رمیسہ نکلی اور دوسری ام المومنین حضرت عائشہ کام کر رہی. تو ہماری خواتین کا گریڈ تو اس سے زیادہ بڑھ گئی، درجہ تو بہت اونچا ہے. کوئی سلسلہ نہیں. 40 دن آپ کو پکانا ہے، خرچ کرنا ہے، سارا گھر کا کام کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میزبان سارا آپ کے اوپر ہی ڈال دیں. ایسے بھی کارگزاری اپنے یہاں سے ترغیب دی گئی کہ ہماری جانے والی بہنیں کریں. تو اب سننے میں یہ بھی کارگزاری ہے کہ میزبان بالکل سست ہو گئے اور انہوں نے اپنے گھر کے پکوان کے جتنے برتن ہیں وہ بھی حوالے کر دیے. یہ ان کی غلطی ہے. دیکھو یہ خیر کا کام ہے، جو آگے بڑھے گا اللہ اسے توفیق دے. میزبان یہ کوشش کرے کہ بھائی ان کو کچھ کھولنے کی موقع نہ دے اور ان کو پکوان اور ان کا، اور مہمان یہ کوشش کرے کہ بھائی میزبان ہماری ذریعے سے تکلیف. اب یہ خیر کا کام ہے، دیکھو کون آگے بڑھو، ہر ایک اپنے خیر کی چیزیں آگے بڑھو. اللہ کے راستے میں جا رہے، صبح سے لے کے شام تک کے اوقات کی بہت حفاظت کرنی، لمحہ وصول کرنے کے لیے جو اعمال یہاں سے بتائے جا رہے ہیں اس کے اندر اپنے کو لگانا، اپنے مستورات کو لگانا. صبح ساجد سے پہلے اٹھنے کی کوشش کریں تاکہ تہجد کا اہتمام، لمبا قیام ہو. اللہ سے خوب مانگے. جو بہن جتنا قیام کرے گی اتنا اس کا دل، اللہ اس کے سینے کو، اللہ اس کے دل کو دعوت کی حکمت اور بصیرت کے لیے کھولے. اتنا ہی نفس اس کا پوچھ لے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا ومقیم.
دلوں کے اندر اللہ رب العزت دعوت سے اصول کھولے. کس کو بولیں گے؟ جو جتنا رات میں اللہ سے مانگے گی وہ دن میں اللہ کی بندیوں کو بھی دے سکتی. جو رات کو نہ مانگے اللہ سے نہ لے وہ بندیوں کو نہیں دے. مولانا جی آصف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کا بیان دے کے انہوں نے معذرت کر دی ہے کہہ کر آج میری تعلیم چھوٹ گئی ہے. اب جب میں نے اللہ سے نہیں لیا تو میں بندوں کو کیا دوں. جتنا گہرا تعلق ہے تعلیم میں اور دل کی محنت میں. ہماری تشکیل کمزور پڑ جائے گی, وصولیہ بھی کمزور پڑ جائے گی, انفرادی دعوت کمزور اگر آج کی رات کا قیام نہیں ہو. باقی بیان تقریر تو مجلس میں بیٹھ کے کوئی بھی کر لے. ایسی بات جو دل پہ لگ جائے اور دل مطمئن ہو جائے, نرم پڑ جائے, وصولی ہو جائے, تشکیل ہو جائے اور رات کی قیام کے بقدر اللہ تعالیٰ کے بات سے نکالا. یہ اہتمام. اور پھر صبح ہی اپنی تسبیحات کی پابندی اور صبح کے وقت قرآن دیکھ کر کے پڑھنے کا اہتمام. سارے بھائی ساری بہنیں نیت کر کے جائیں صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام, موقع میں کی مصنون دعاؤں کا اہتمام اور قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے کا اہتمام. پھر فجر کی نماز اول وقت میں ہو گئی. اب 10 بجے کے اندر جو وقت فجر کی نماز سے لے کر 10 بجے کے اندر جو وقت ہے اس کا خلاصہ یہ کہ اگر مرد حضرات کے پاس مسجد میں کوئی کام نہیں ہے, مثلا آبادی کا عمل نہیں اور وہاں کوئی مشورہ نہیں, تعلیم نہیں, تشکیل نہیں, وصولی نہیں, وہ سب تھوڑی دیر کے بعد ہے, تو پھر دو ساتھی مستورات میں فوراً چلے جائیں نماز پڑھتے اور جا کر کے اوقات گزاری کی بات کریں. اور اگر فجر بعد مسجد میں کوئی اعمال تشکیل وصولی تو اب سارے ساتھ یہ نہیں کہ 2 کو بھیج دیں 3 وصولی میں, نہیں 5 ہی تو ہیں. جماعت تو پہلی ہاؤ پہ آدھی ہے تو اس میں 2 ادھر چلے گئے, 3 کیا کریں گے آپ؟ ایک فکر مند ہوگا, دوسرا ہلکا پھلکا, تیسرا سو جائے گا. نہیں, 5 آدمی فکر مند ہو کر کے کل دن بھر کی جو محنت اس کی وصولی تشکیلی اور آبادی کا عمل میں شریک. اور پھر اس کے بعد صبح کی تعلیم سے پہلے آدھا گھنٹہ کوئی وقت مناسب انہیں پہلے سے بتا دے. تو جب تک مستورات سیکھنا کرے, سکھانا کرے اور اپنے 6 نمبر کو سیکھے, قرآن سیکھے, تیار سیکھے, نماز کا ڈھانچہ سیکھے, کیونکہ شام کو زیادہ وقت نہیں ملتا. یہ صبح کا 100 والا وقت ہوتا ہے. ہماری خواتین خود سیکھنا سکھانا کرے, ضرورت کے بقدر آرام بھی ہو گیا, اپنا ناشتہ پانی, لیکن زیادہ وقت فجر کے بعد سے لے کر کے یا تو مذاکرے میں یا پھر اس کے علاوہ وقت سیکھنے سکھانے یا آپس کے مشورے سے ہر جماعت لے کر. یہاں سے تحریک کے فجر کے بعد ہی ہونا چاہیے, یہاں سے تحریک 9 بجے ہی ہونا چاہیے. جیسا حال ہو آپ لے کر کے آپس میں دے کر آسان بات. اور پھر اس میں اوقات گزاری کی بات, اجتماعی اعمال کتنے ہیں, کیا کیا اس کا فائدہ کیا, انفرادی اعمال کتنے ہیں, کیا کیا اس کا اجر و ثواب کیا, تاکہ وہ ہمیشہ ہماری بہنیں انفرادی اجتماعی اعمال میں پلٹ کر کے اسی میں مشغول. اور پھر بچوں کی تربیت کیسے کرنی, اس میں بنیادی بات ایمان کیسے سکھلانا بچوں کو, اور ان کو پردے پہ کیسے لانا, ان کو سنت سادگی پر کیسے لانا, نبی کے طریقوں, ان کو قرآن حدیث کا علم کیسے سکھلانا, اور اسی طرح ان کو دین کا داعی بنا, ان کو عبادات پر لانا, نمازوں کا عادی بنانا. یہ ساری باتیں بچوں کی تربیت کے متعلق ہے. وہ اہتمام سے گاہے بگاہے آتے رہیے صبح کی مذاکرے. پردہ کتنا اہم ہے, کتنا بڑا اللہ کا حکم, اور اس کے ذریعے کتنے احکامات زندہ ہوتے, اس کے چھوڑنے پہ کتنے احکامات ٹوٹتے, کون شرعی محرم کون شرعی محرم نہیں ہے. یہ ساری باتیں صبح آتے رہیں گی. خدمت کی لائن کی باتیں آنی چاہیے, اخلاقیات کی لائن کی باتیں آنی, گھر کے اعمال کیا کیا ہے اس کے بھی مذاکرے آتے رہنے چاہیے. اور پھر صبح اور شام 2 وقت کی تعلیم مردوں میں بھی اور مستورات میں بھی, دونوں تعلیم ملا کے کم سے کم 4 گھنٹے کا وقفہ ہے. صبح کی تعلیم میں 3 بنیادی عمل ہے ہمارے بہنوں کے لیے. ایک تو قرآن کا حلقہ, ایک بہن اتنا قرآن یاد بھی کرے, صحیح بھی کر لے کہ آ کر کے اس کی نماز بھی درست ہو جائے. 4 بہنوں کو وہ صحیح سے صورتیں سکھلا سکے اپنے گھر میں, ایسے محلے میں, ایسے گاؤں میں, ایسے علاقے میں کہ وہاں پر اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ کہ وہاں کوئی علم کا ماحول قائم ہی نہیں ہو سکا, کوئی عالم پیدا نہیں ہو سکا, پھر بھی اس کے نسلوں میں جو بھی آ رہا ان کو یہ بنیادی صورتیں دعائیں سکھلا سکے. اس درجے میں یہ قرآن سیکھ کر کے واپس ہو جائے. اتنی بڑی ذمہ داری کہ خاتون کی, اتنی بڑی ذمہ داری. اور ان کے گھر میں یا ان کے پڑوس میں جب بھی مستورات کی جماعت آ جائے, نئی نئی بہن ہو تو ان کا بھی حلقہ لے سکے اور لے کر انہیں بھی قرآن صحیح کرا سکے. اور یہ بہن اگر 4 نئی بہنوں کے ساتھ 3 دن اور عشرے میں جاوے تو پھر یہ ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, ان کا بھی قرآن صحیح کرا سکے. اس درجے میں ایک ایک ایمان والی اس سلسلے سے قرآن سیکھ کر کے آئے. اس سے نیچے ہم آپ سے کمپرومائز نہیں کر سکتے, ورنہ آپ اپنا قرآن کا حلقہ ضائع کر رہے, اپنی گھروالی کا قرآن کا حلقہ آپ ضائع کر رہے. آپ نے قرآن کے حلقوں کو ضائع کر دیا اس سلسلے. آپ یہ سوچنا غلط ہے کہ ابھی تو نہیں ہے, اتنا پریشر اور اتنا ان کے اوپر ڈپریشن اور اتنا دباؤ نہیں ڈالنا, نہیں, اس سے زیادہ دباؤ ڈال کر کے قرآن صحیح کرا کے لاؤ. آگے زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک چلے میں سب ہو جانا چاہیے. 10 صورتیں ہیں تو ٹھیک, ورنہ کم سے کم الحمد شریف 10 صورتیں, التحیات دعائیں پوری, اور پھر رکوع کرنے کا طریقہ, اور اسی طرح قیام, ہاتھ اٹھانا اور سجدہ کرنا, اور اسی طرح تحیات میں بیٹھنا کے اندر باہر کے موٹے موٹے فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنتیں, مستحبات ہیں. اور اسی طریقے سے مکروہات, مفسدات, کتنی چیزوں میں مردوں اور عورتوں کے نماز میں فرق ہے اور کتنی چیزوں سے سزا سے واجب ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں راؤنڈ فگر 1 سے 10 دن کے اندر ہو جانا چاہیے پیکج.
پتا چلا ایک چلے تک کھینچ رکھتا. کمرشل کام ہے, جو کام ایک خاتون ایک دن میں سیکھ سکتی ہوتے ایک چلے تک آپ کیوں کھینچ رہے, کیوں کھینچ رہے آپ؟ کوئی دنیا کی پڑھائی تھوڑی ہے, ایک سبجیکٹ ایک لیسن ہے اور اس کو 10 دن تک چھوٹے چھوٹے چیپٹر میں اس کو 10 دن اور پھر کمرشل اس کا بک بنا ہے, اس کا پیسہ مل رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک خاتون ایک ہی دن میں نماز سیکھ رہی, اور ایک خاتون ہے 5 دن میں, ایک خاتون 10 دن میں, اور ایک خاتون ہو سکتا ہے چلا بھی پورا ہو جائے نماز سیکھنے ہو جائے, لیکن جس میں جتنی کیپیسٹی اتنا سکھاؤ جلدی سے. بات سمجھ میں آئی؟ آپ کو ایک ہی طرف پہ لے کے نہیں چلنا, جس میں جتنی صلاحیت تیزی سے آگے بڑھو اور اسے سکھلانے والا بنا دو. پرانی بہنیں نئی بہنوں پر محنت کرے, اور نئی بہنیں پرانی بہنوں سے بیٹھ کر کے سیکھتی رہے, سیکھ قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش. اور صبح منتخب سے تعلیم, شام کو فضائل اعمال مع فضائل صدقات, اور اگلے دن صبح فضائل اعمال مع فضائل صدقات, شام کو منتخب. اس طرح کتابی تعلیم باری باری. اور مرد حضرات روز صبح منتخب سے, شام کو روزانہ فضائل اعمال مع. گھر کی تعلیم میں ایک دن منتخب, ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات. ہفتہ تعلیم میں ایک دن منتخب سے, ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات. بھی پورے عالم کے لیے اصول دستور. اور 6 صفات کا مذاکرہ ایک بہن کہتے ہیں وہ بھی کرے, اپنی تمام بہنوں سے 6 صفات کرے. اس درجے میں 6 صفات ہو جاوے کہ اپنے گھر میں آ کر کے 6 صفات لے سکے. اب تمہاری تعلیم میں ان 5 بہنوں کا طے ہو جاوے تو 5 میں سے کوئی بھی جھجکے نہیں, گھبرائے نہیں, پیچھے نہ ہٹے. ہمت سے قوت سے 6 نمبر کے دائرے میں رہ کر اب تمہاری تعلیم میں 6 نمبر لے کر کے دعوت ساری محلے کی بہنوں کو دے سکے. اپنے محلے کی خواتین کو انفرادی دعوت دے سکے. اپنے اڑوسن پڑوسن آ جائے انہیں دعوت دے سکے. کہیں خوشی غمی میں چلی گئے وہاں دعوت دے سکے. اس درجے میں 6 نمبر کے دائرے میں داعیہ بنانا مقصود ہے, 6 نمبر گنانا مقصود نہیں ہے. کبھی کوئی بہن پیچھے نہ ہٹے, جھجکے نہیں, مجھے نہیں آتا, نہیں بات چیز. حضرت زنجیرہ بنے, ان میں شریک بن کر گیا. کیا بن کر گیا؟ ان میں شریک بنے, حضرت زنجیرہ بنے, جنہوں نے تنے تنا مکے کے اندر گشت کر کے کفار مکہ کے اکثر گھروں میں دین داخل کر دیا. اور جب حضرت زنجیرہ کو مارا گیا, ان کی دونوں بینائی چلی گئی, اور کفار مکہ کو بات کرنے کا موقع ملا, اور یہ کہہ دیا کہ تم نے ہمارے معبودان باطل کا انکار کیا, اس لیے انہوں نے تمہاری بینائی چھین لی. تو بڑے اطمینان سے, دل کی گہرائی اور یقین سے کہا, تمہارے معبودان باطل کو تو اتنا بھی نہیں پتا ان کی عبادت کرنے والے کتنے لوگ کہاں رہتے ہیں. وجہ ان کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ مجھ جیسے زنجیرہ ایمان والی کی آنکھیں چھین لی. یہ تو میرے اللہ کو پہلے سے معلوم تھا, طے تھا, مقدر میں تھا کہ ایسے ایسے حالات آئیں گے, دین ایمان کی بنیاد پر مجاہدے ہوں گے, اور میری بینائی اللہ نے دی ہے, اللہ چاہے تو ابھی اسی وقت آنے واحد میں میری بینائی لوٹا سکتے ہیں. یہ کہہ کر رات کو سوئی, صبح اٹھی, اللہ نے دونوں بینائی واپس کر کنارے ہلکے سے پھلکے سے. کیا ہے ہلکے پھلکے سے؟ 6 نمبر کیا رہے گا؟ ایک چلہ ہو گیا, 6 نمبر نہیں آتے مستورات کو. پھر یہ گھر آ کر کے کیسے اپنے دین پر باقی رہے, کیسے اپنے پردے پر باقی رہے گی, اپنے بچوں کو کیسے, اپنے نسلوں کو کیسے بے دینی سے بچا سکے گی, بے پردگی سے بچا سکے. تھوڑا ظالمانہ نظام قائم ہو جائے گا, پردہ بھی گیا اور سنت بھی گئی, شریعت بھی گئی. پوری دنیا ظالمانہ نظام سے بھر جاوے, بے حیائی کے نظام سے بھر جاوے, پوری دنیا کے اندر بے حیائی کا نظام اور قانون نافذ ہو جائے. یہ ایمان والی اتنی لوہالات, اتنی طاقتور اپنی ایمان یقین کی دعوت کی وجہ سے کہ اس کو سارا نظام اس کو پلٹ, اس کو بدل نہ سکے, ہلا نہ سکے. اسماء بنت حضرت اسماء بنت ابی بکر یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, 100 سال کی عمر, 100 سال کی عمر. دیکھا ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر, ان کو سولی پہ لٹکا رکھا حجاج بن یوسف. انہوں نے کہا دیا کہ ابھی تک اس شہسوار کو گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا. یہ کہہ کر کے چلی. حجاج بن یوسف کو خبر ہوئی. حجاج نے کہا کہ ان سے کہو کہ میرے پاس آئے ملنے کے. اتنا بڑا ظالم اس زمانے کا, آپ سوچیں, اتنا بڑا, آپ ہو کے بڑا ظالم کہتے ہیں. مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ اگر اگلے پچھلے دنیا بھر کے سارے ظالموں اور ان کے ظلموں کو ترازو کے پلڑے میں رکھے, اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں حجاج بن یوسف اور اس کے ظلموں کو رکھ دیں, تو اس کا پلڑا جھک جا رہا ہے. یہ مثال دیتے مولانا یوسف. اتنا بڑا ظالمانہ نظام, اور ایک خاتون کو سامنے, وہ بھی بوڑھی خاتون, لیکن یہاں ظاہری نظام تھا, مادہ پرست تھا, اور وہاں ایمان اور یقین کا مسئلہ. کہا کہ آپ کو بلا رہے, تو حضرت اسماء نے کہا میں نہیں آتی. اور آج یہاں چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے عورتیں نکل جاتی, کیا کریں, مجبوری, ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا. جبکہ ابھی بھی تازہ معاملہ ہے کہ اس نے ان کے بیٹے کو ابھی سولی پہ لٹکا رکھا, اترا بھی نہیں, جنازہ اترنے کو کوئی گنجائش بھی نہیں دے رہا. تو اس کو ناراض ہو گئے. اس نے کہا کہ کہہ دو جا کر کے آ جاؤ, ورنہ میں ایسا آدمی بھیجوں گا جو تمہیں تمہاری چوٹی کے بل گھسیٹتا ہوا میرے پاس لے کر آ جائے گا, پردے کا بھی یاد نہیں کرے گا. یہ صحابیاں ہیں, حضرت عائشہ کی بہن ہے, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے. سوچو آپ ذرا, ذات النطاقین ہے,
ہجرت کی رات میں اللہ کے نبی کو توشے کی شکل میں ستو کو باندھ کے دینے والی خاتون. تو انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا جا کے کہہ دینا کہ اسما اس وقت تک گھر سے نہیں نکلے گی جب تک حجاج اپنے پاس سے ایسا آدمی بھیج دے جو اسما کو اس کی چوٹی کے بل گھسیٹ کے گھر سے باہر نکال کے دکھلا دے. کہتے ہیں جو نہ سنتے حجاج ہل گئے اور خود چپل منگائی اپنی اور پہن کر کے آیا, بڑے ادب سے سلام دعا کری حضرت اسما کو اور کہنے لگا اچھا آپ ہی ہے جن کو ذات النطاقین کا لقب دیا گیا, اللہ کے نبی نے 2 ناڑے والے آپ کو, ہاں مجھے ہی تو لقب دیا اور کس کو دیا؟ ہجرت کی رات کا موقع تھا, میرے ذمے میرے ابا نے لگایا کہ توشا لے کر کے آنا ہے, کل صبر ہے. میں ستو کا تھیلی لے کر گئی اور رسی باندھنے والی بھول گئی, تو میرے پاس جو کچھ تھا باندھنے کا اس کے 2 ٹکڑے کرے, ایک سے میں نے ستو کی تھیلی کجاوے سے باندھ دی اور دوسرے سے میں نے ہزار بند کا کچھ کام لیا. اس بر وقت کی میری سمجھداری پر اللہ کے نبی خوش ہوئے اور مجھے ذات النطاقین کا لقب دیا اور کہنے کی اسے چھوڑ. تو اگلی حدیث سن, اس ظالم بادشاہ کے سامنے اب حدیث کے حلقے لگا کے اسے حدیث سنا رہی ہے پردے میں بیٹھی بیٹھی, اور آج یہاں تھوڑی سی خوشی غمی موت حیات گھر کی تعلیم کے بالکل بنیادیں ختم ہو جائیں. 60 سال 70 سال پہلے جو حدیث حضرت اسما نے اپنے کان سے سنی, اب وہ حجاج کو سنا رہی, کہہ رہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس کان سے سنا ہے کہ میرے اس امت میں 2 لوگ جائیں گے, کذاب اور ایک مبرم. کذاب ایک مبرم, کذاب تو دیکھ لیا مسیلمہ کذاب, اور مبرم ظالم کو کہتے ہیں, اور وہ تو یہ کہتے ہیں خاموشی سے اٹھ کرنے چلتے. مشکات شریف کی روایت بڑی تفصیل سے نقل کیا صاحب مشکات نے اس روایت. کی تعلیم کتنی طاقتور ہے, اس سے بڑا کوئی ظالمانہ نظام نہیں تھا, اور پوری فوج کے ساتھ وہاں تیار, کسی کے مجال نہیں اس کے سامنے کچھ جو ہے بول دے کہ لبکشائی کرے. اور ایک خاتون بے بس اور بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا لٹکا ہوا ہے سولی پہ, اور وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ ورنہ سولی ورنہ, اور آج تو بہانے سے عورتیں باہر, یہ ایمان کی کمزوری کیا تھا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کھولنا ہے چہرہ کھولنا, یہ آپ کی ایمان کی کمزوری کی بات ہے. آپ کی ایمان کی کمزوری, گھر کی تعلیم نہ ہونے کا اثر ہے. 6 نمبر اس درجے میں خواتین سیکھ رہا ہے پکی داعیہ بنو, اور 2 پہن کی تعلیم استقبال کی تعلیم ہے, مردوں کا بیان ہے, سارے بھائی کریں گے خالی بن, اور بات ہو گئی اتنی کریں کہ ہماری بہنوں کو پورا تشکیل کا انفرادی دعوت کا موقع ملے. ہماری بہنیں گھر کی تعلیم افطاری تعلیم گھروں میں جمع ٹھہرانے کی ترغیب دیں, اور اللہ کے راستے میں مردوں کو بھیجنے کی, اور اپنے محرم کے ساتھ ترتیب سے بھی اور تقاضے پر نکلنے کی نقد تشکیلیں کریں. اصل میں بات کوئی اجتماعی عمل نہیں فضائل ذکر کا عنوان سے, بلکہ اول وقت میں نماز پڑھے ہماری بہنیں, اور محلے کی بہنیں اپنے گھروں میں جا کے عصر کی نماز پڑھے. اب ہماری بہنیں اپنی تسبیح تلاوت سیکھنا سکھانا, کوئی بہن اس وقت بھی آ گئی تو دعوت تو 24 گھنٹے ہے. تب اس وقت کوئی بہن کہاں سے کیسے چھپ کے چھپا کے گھر کے ظالمانہ نظام سے بچ کر اپنے جو ہے مخالف ماحول سے نکل کر اپنے بچوں کو سلا کر کے آ رہی, ہماری بہن اسی وقت اسے اتنی ہمدردی کے ساتھ لے کے بٹھا دے. مولانا صاحب لڑی کا قول ہے کہ جو آدمی تعلیم بن کر کے آئے اس کی قدردانی آپ کے دل کے اندر آپ کی حلال ترین کمائی سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. اور مغرب کے بعد ایک خاتون کے ذمے وہ فجر کا مذاکرہ دوہرا لے. مغرب کے بعد ایک خاتون کے ذمے وہ فجر کے مذاکرے کو اپنی بہنوں کے درمیان دو. عشاء کے بعد کوئی اجتماعی ہو, جس گھر میں قیام ہے اس گھر کے اندر تعلیم کے حلقے کو زندہ کرنے کا حضرت نے جو راستہ بتایا وہ یہ الگ سے کوئی تعلیم کر کے دکھلانا نہیں سکھلانے کے لیے, بلکہ صبح کی تعلیم میں گھر کی بچیوں کو, کاموانیوں کو, بھائیوں کو, مستورات کو بٹھا لو. اب دکھاؤ یہ قرآن کا حلقہ ہے, یہ تعلیم کا حلقہ ہے, کتابی تعلیم, یہ 6 صفات اور یہ تشکیل, اور آپ کو آخری میں 3 چیزوں کا مشورہ. یہ پریکٹیکلی گھر میں تعلیم زندہ کرنے کا راستہ حضرت نے بتایا. الگ الگ تعلیم کر, کتنی تعلیم کریں گے اس طریقے سے کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور ایک بنیادی بات ہے اللہ کے راستے سے نکل کر کے ہمیں اس موبائل سے اپنے آپ کو بچانا, پوری جماعت کو بچانا ہے. نہ مرد کے پاس ہو نہ مستورات کے پاس. ہمارے یہاں سے کوئی اصول نہیں کہ ایک کے پاس ایک موبائل ہونا چاہیے, کسی کو کوئی گنجائش نہیں. یہ زہر کی بیوی زہر کی پوری یہیں چھوڑ کر کے آپ کو اب ذرا سا آپ حلقے لگا لیں. یہ جتنی باتیں بتائی گئی امانت ہے, اور آپ امین ہیں, امین بن کر کے جائیں, یعنی اس کو محفوظ کریں, عمل بھی کریں, اور پورے عالم میں آپ کو پہنچانا. اس میں ملاوٹ بھی نہیں کرنا. یہ بھی نہیں کہنا ہم تو اپنے علاقے کے اسپیشل ڈاکٹر ہیں, ہمیں معلوم ہے اپنے علاقے کی بیماری کیا ہے, یہ 500 mg دینا ہے کہ 200 mg دینا ہے, کم کر کے زیادہ کر کے ڈوز. آپ کو یہ ملاوٹ آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت کی جو بیماری ہے اس کا صحیح ڈوز اللہ تعالیٰ یہاں کے ممبر سے پھیلوا رہے, اور یہ ساری بات قرآن حدیث کی ادھر ادھر کی بات بھی نہیں ہے. من وعن امانت داری کے ساتھ اسے پہنچانا ہے. اب آپ حلقہ لگا لیں, بیٹھ جائیں, جلدی سے بیٹھ. میں جلدی اٹھنے کی فضا بالکل نہ بنا, بھی بہت ٹائم ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.